السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے کالی چوڑیاں، جو کہ تحریر ہے نایاب جیلانی کی۔ تو چلیں آئیں چلتے ہیں ناول کی جانب۔ لینڈ کروزر بےحد عالی شان سے اہلا ہاؤس کے سامنے چکی تھی۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر بیک ڈور کھول دیا۔ مائی تم ادھر ہی رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ خسروی کو ہدایات دے کر وسیع و عریض کوٹھی کے شاندار سے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوگی۔ بی بی کہاں ہے؟ اس نے سامنے سے آتی ملازمہ سے پوچھا، جو کہ فرام میں ایک خوبصورت صحت مند بچے کو بٹھائے شاید باہر لے کر جانے لگی تھی۔ وہ بے اختیار جھک کر بچے کے رخسار چومنے لگی۔ ملازمہ کی ہمراہی میں وہ ڈرائنگ روم تک پہنچ چکی تھی۔ ابھی وہ خاتون خانہ کی نفاست اور سلیقے کو دل ہی دل میں سراہتے ہوئے اٹھنے ہی لگی تھی جب اہلا آبنوسی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ تم؟ اندر آتی اہلا کو گویا یقین نہیں آیا تھا اسے دیکھ کر کہ وہ یہاں بھی پہنچ سکتی ہے۔ ہاں، میں کچھ مانگنے آئی ہوں، کیا دینے کا ظرف اور حوصلہ ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جھکی جھکی آنکھوں سے کہا۔ کیا مانگنے آئی ہو؟ اہلا نے سنبھل کر بڑی حلاوت سے پوچھا۔ کسی کے لیے معافی۔ اس نے ذرا سا نظر اٹھا کر مقابل بیٹھی عورت کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سے اپنے ہاتھوں پر نظریں ٹکا دیں۔ اس سے کہہ دینا میں کب کا اسے معاف کر چکی ہوں۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ خوشی اس کی آنکھوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اسی پل ڈرائنگ روم کا پھر سے دروازہ کھلا اور کوئی دبے قدموں سے اندر چلا آیا۔ صوفے پر بیٹھی وہ لڑکی سرعت سے اٹھی اور اس بلا کے پرکشش مرد کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اہلا حیران تھی، وہ مرد بھی حیران تھا اور یہ بری آنکھوں والی لڑکی کہہ رہی تھی، لالا میں نشک ہوں، آپ کی حقیقی بہن، زوار شاہ کی بیٹی۔ لالا مجھے پہچانیے۔ ٹینس گراؤنڈ سے ڈیفینس کے ڈی بلاک تک آتے ہوئے وہ پسینے میں تقریباً نہا چکی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ریکٹ تھا جبکہ بائیں ہاتھ میں گیند تھی۔ غیر شعوری طور پر وہ گیند کو ہوا میں اچھال کر کیچ کرنے کا شغل جاری رکھے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ جوں ہی اس نے ٹرن لیا گویا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار مزید بڑھا دی۔ آج تو وہ ہر ممکن طریقے سے مقتضیٰ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ یہ ڈیفینس کے ای بلاک کی رہائشی کالونی تھی۔ سیاہ سڑک کے دائیں بائیں جدید طرز پر بنی وسیع و عریض عالی شان کوٹھیاں، بڑے بڑے ہرے بھرے لان، خوشنما پھولوں اور لدی پھندی لچکیلی بیلوں سے ڈکے ہوئے۔ یہ گرمیوں کے سلونی شام کا دلفریب منظر تھا۔ آج دوپہر کو بھرپور نیند لینے کے بعد وہ کلب جا چکی تھی۔ اسپورٹ سے اسے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ ٹینس گراؤنڈ سے اپنی ہی دھن میں باہر نکل رہی تھی جب اس نے مقتضیٰ شاہ کو جم کی عمارت سے نکلتے دیکھا۔ اس کے وجود میں گردش کرتے لہو میں لہریں سی اچھنے لگیں۔ پورے 2 مہینے ہو گئے تھے نشک جہانگیر کو اس کے معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے۔ وہ اسے پہلی نظر میں بہت اچھا لگا اور دل کے بہت ہی قریب محسوس ہوا تھا، یوں کہ دھڑکنوں نے سر اور راگ بدل لیے تھے۔ اپنے دل پر وارد ہوتی اس انوکھی گدگدانے والی اولین کیفیت نے نشک کو کچھ نئے رنگوں اور خوابوں سے آشنا کر دیا تھا۔ نشک لاڈج ڈی بلاک کے اختتام اور ای بلاک کی شروعات میں دور سے ہی دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا تھا۔ اس کے برابر میں فرح آنٹی کا گھر تھا اور مقتضیٰ فرح آنٹی کی انیکسی میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ رہا تھا۔ نشک تقریباً بھاگتے ہوئے پولی سانسوں سمیت پلاننگ کے عین مطابق مقتضیٰ کے فولادی لمبے چوڑے وجود سے ٹکرا گئی تھی۔ تو یہ کافی گھٹیا حرکت، مگر نشک مقتضیٰ کو متوجہ کرنے کے لیے اتنے کم عرصے میں کچھ ڈھنگ کا طریقہ نہیں سوچ پائی تھی۔ مقتضیٰ کے اونچے مضبوط وجود کو تو محض ذرا سے جھٹکا ہی لگا تھا، البتہ نشک نہ صرف لہراتے ہوئے اپنی ننھی سی ناک دبا کر چیختے ہوئے زمین پر گر گئی تھی، ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ جب مقتضیٰ کی چنگاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آر یو میڈ؟ نشک نے آنسو بھری آنکھوں سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا حشمگین نگاہوں سے گور رہا تھا۔ کس قدر روڈ آدمی ہے یہ، میری ہیلپ کی بجائے اپنی سبز آنکھوں سے گور رہا ہے۔ میں خود ہی اٹھ جاتی ہوں۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں سے خون رس رہا تھا۔ نشک نے اپنی پنک شرٹ بریکٹ جس پر آئی لو جنیوا لکھا ہوا تھا سے دونوں ہتھیلیاں رگڑ کر صاف کیں۔ اسی اثنا میں اس کے مقابل بیٹھا وجود کھڑا ہو چکا تھا اور بڑبڑاتے ہوئے پلٹ رہا تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں نشک اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ ہائے مقتضیٰ، رکو تو۔ مقتضیٰ نے کچھ حیرانی کے عالم میں اس اجنبی لڑکی کی طرف دیکھا۔ نشک اب اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کیسے ہو مقتضیٰ؟ نشک بہت ہی دوستانہ لب و لہجے میں اس سے حال چال دریافت کرنے لگی تھی۔ نشک کا انداز اس قسم کا تھا گویا کہ ان کی برسوں پرانی شناسائی ہو۔ مقتضیٰ، وہ زیر لب بڑبڑایا، یہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ وہ حشمگین نگاہوں سے نشک کو گھورنے لگا جس کی اس نے قطعاً پرواہ نہیں کی۔
ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ حال چال ہی پوچھا ہے۔ نشک نے اپنی وائٹ کاٹن کی لائننگ والی پینٹ کے پاکٹ سے ٹیشو نکال کر ہتھیلیاں صاف کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اور وہ ایک قدم مرتضیٰ کے برابر اٹھا رہی تھی۔ اے لڑکی، کہاں گھس رہی ہو؟ وہ نشک کو انیکسی کے گیٹ میں گھستا دیکھ کر چلایا۔ اپنی دھن میں مگن وہ نہ صرف گیٹ دھکیل چکی تھی بلکہ دیدہ دلیری سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے انیکسی کی لان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا کرنے آئی ہو؟ اس کی توقع کے عین مطابق وہ چنگاڑتا ہوا سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ اس کے آنے تک نشک اطمینان سے ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ پہلے لیمن جوس پلاؤ، پھر اس معمولی سے سوال کا جواب دوں گی۔ آج تو خوب ہی گرمی تھی، اوپر سے اس ایکسیڈنٹ نے حشر کر دیا ہے۔ اب وہ جھک کر اپنے جاگرز کے لیسز کھول رہی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ میرا نام کیسے جانتی ہو؟ مرتضیٰ کی آنکھوں میں اب حیرت کی جگہ صرف الجھن تھی۔ میرا نام نشک ہے، نشک جہانگیر۔ یہ برابر میں میرا گھر ہے۔ اس کی نظریں دائیں جانب قدرے اوپر کو اٹھی تھیں۔ سامنے کھڑکی سے تو وہ مرتضیٰ کو پہروں دیکھا کرتی تھی۔ مجھے سخت پیاس لگی ہے، پلیز پانی تو منگوا دو۔ کیسے میزبان ہو؟ احمق سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے۔ فٹافٹ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم دوڑا۔ نشک پر قطعاً اس کے دوڑنے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، سو اطمینان سے پاؤں جلاتی رہی۔ جم کے علاوہ اور کیا مصروفیت ہے؟ گداز سفید ملائم پیروں کو مخملی گھاس پر ہولے ہولے مارتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا گیا۔ دیکھو لڑکی، میں اس قسم کی بے تکلفی پسند نہیں کرتا، لہٰذا فوراً سے بیشتر چلی جاؤ۔ نہ میں آپ کی اجازت سے آئی تھی، نہ آپ کے غصہ کرنے سے جاؤں گی۔ بخوشی پھنکارتے دھاڑتے رہیے، وہ مزے سے بولی۔ اور ہاں، میرا نام نشک ہے، نشک جہانگیر۔ پہلے بھی غالباً بتا چکی ہوں، ویسے مجھے نشا، نشی، نشو کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ آپ بھی شوق سے میرا نک نیم میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیجیے گا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ ایک دم دوڑا۔ نشا آپی؟ تبھی ڈرائی وے پر بھاگتی وہ 11-12 سالہ لڑکیاں خوشی سے چیختی ہوئی ان تک پہنچیں۔ آپ کب آئی ہیں؟ سوئٹزرلینڈ سے۔ یہ دونوں فرح آنٹی کی بیٹیاں آپ گینے اور روشانے تھیں۔ ان دونوں سے چھوٹا زین تھا۔ کیا لائی ہیں آپ ہمارے لیے؟ دونوں کی آنکھوں میں حد درجہ اشتیاق تھا۔ کینڈیز، چاکلیٹس اور ڈھیر ساری باربیز۔ اس نے ان دونوں کو کافی ناراضی سے دیکھا تھا، گویا اس لمحے ان کی انٹری اسے سخت بری لگی تھی۔ تھینک یو آپی، تھینک یو سو مچ۔ دونوں والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گئیں۔ یہ بتائیں کہ ہمیں مس کیا تھا؟ روشانے نے چہکتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں، بہت مس کیا تھا۔ لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے تم دونوں کو ہی تو یاد کرنا تھا نا، وہ جل بھن کر کہہ رہی تھی، اور اب وہ دونوں مرتضیٰ شاہ سے اس کا تعارف کروا رہی تھیں۔ بھیا، یہ نشا آپی ہیں، جہانگیر انکل کی بیٹی، وہ جو پاپا کے بزنس پارٹنر ہیں۔ تا حد نگاہ اناج کی فصل پر آگ برساتا شاہ خاور ہوشے میں موجود بیج کو تراوٹ بخش رہا تھا۔ مئی کے ابتدائی ایام تھے۔ ملتان کی سرزمین لو کے تھپیڑوں کی زد میں تھی، آگ، اگلتا سورج اور کھیتوں میں پسینے سے شرابور محنت کش۔ مگر آج دور دور تک سناٹا تھا، خاموشی تھی، کھیت کھلیان خالی تھے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حیرپور کے گدی نشین سید پیر شاہ ابو الحسن محمد حیض العبیس کے قصر مرتضیٰ سے 20 میل دور سید معصوم شاہ کے دربار اقدس کی 12 دری میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ پیر شاہ کی باری دل نشین آواز ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی قصر مرتضیٰ تک بھی پہنچ رہی تھی۔ جب ہی تو زنان خانے کی تمام خادمائیں اور قابل احترام معزز خواتین تمام کام چھوڑ کر پیر شاہ کا خطبہ اور وعظ سن رہی تھیں۔ ربیع الاول کے حوالے سے ان کے اس وعظ نے دلوں کو موم کی طرح پگھلا دیا تھا، اسی لیے تو آنکھوں سے سیل رواں جاری تھے، ہر دل پر رکت طاری تھی۔ دشت نوردوں کو دیا تو نے شکوہ کیسری، ان کی آواز پر آنسوؤں کی آمیزش غالب آنے لگی تھی۔ انہوں نے فارسی میں ایک شعر پڑھا، اب وہ وعظ کر رہے تھے۔ مدنی شاہ کی دوسری بیوی حجت بیوی، جنہیں سب وڈیری اماں کہتے تھے، اپنا سجبہ سنبھالتی کھڑی ہو گئی تھیں۔ ان کی پیروی میں مدنی شاہ کی تیسری بیوی مہر بانو بھی اٹھ گئیں۔ مفرح اور مشاور دونوں ہی شان بے نیازی سے دائیں بائیں دیکھے بغیر سرمئی پتھریلی روش پر چلنے لگی تھیں، جب ایک دم ہی مفرح نے غیر ارادی نگاہ وسیع و عریض احاطے پر ڈالی۔ دیواروں کے ساتھ لگے اونچے اونچے درختوں کے سائے بڑھنے لگے تھے۔ وہیں پر بیٹھی ارد گرد سے بے نیاز گہری سوچ میں گم اہلا کو دیکھ کر مفرح کے قدم رک گئے۔ کچھ سوچ کر وہ دوبارہ پلٹ آئی تھی۔ اہلا اسے آتا دیکھ کر چونک کر سیدھی ہوئی۔ اہلا، اندر نہیں چلو گی کیا؟
نہیں، اس نے اسپاٹ آواز میں جواب دیا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ تمہاری ناراضی مکھنی بھیا سے ہے؟ مفرا کا انداز سراسر جتانے والا تھا۔ اہلا کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ نے جھلک دکھائی۔ میں کیا اور میری کیا مجال؟ ہم سب کا اس تمام معاملے میں کیا قصور نکلتا ہے؟ مفرا عادت کے مطابق فوراً برا مان گئی تھی۔ تم کچھ نہیں جانتی۔ وہ بے بسی سے لب پینچ کر خاموش ہوگی۔ میں کچھ جاننا بھی نہیں چاہتی، چلو اندر آؤ۔ مفرا اسے دالان کے بائیں جانب بنے چھوٹے سے 3 کمروں پر مشتمل مکان کی طرف بڑھتا دیکھتی رہی۔ قصر مقتضیٰ 10 کنار پر مشتمل سنگ مرمر سے سجا معماروں کی محنت اور ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 4 منزلہ قصر مقتضیٰ کے کئی حصے تھے۔ جیکب آباد کا پجاری پریم چند ٹنڈوت، جو کہ 17 سال قبل اسلام قبول کرنے کے بعد سید معصوم شاہ کی بستی میں چلا آیا تھا اور جسے پیر شاہ نے درویش بابا کا نام دیا تھا، 17 سال پہلے پریم چند اپنی 5 سالہ بیٹی ادین کے ہمراہ معصوم شاہ کے مزار پر آ بیٹھا تھا۔ وہ جون کی ایک سلگتی دوپہر تھی جب رب کریم نے جیکب آباد کے پجاری پر اپنا کرم فرما دیا تھا۔ اس پر عنایت ہوئی تھی۔ پھر ہدایت کے جگنوں کو مٹھی میں مقید کرتا وہ بہت آگے روشنیوں کے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی عادی کو پیر شاہ نے اہلا کا نام دیا اور قصر مقتضیٰ کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ اہلا کے بابا درویش سائیں دربار کے صدلہ تھے، یعنی نگران، نگہبان اور دربان وغیرہ۔ وہیں بارادری کے برابر حجرے میں پیر شاہ کے ساتھ ان کا قیام تھا۔ رات کے دوسرے پہر ان کی واپسی ہوتی تھی۔ کالی شام سی آنکھوں والی سانولی سلونی سی اہلا کے لیے کب مکھنی شاہ کے دل میں کچھ اور جذبوں نے کروٹ بدلی تھی، کوئی جان نہ سکا تھا، اور جب بات اسے قصر مقتضیٰ کی معزز عورتوں کے کانوں میں پڑی، گویا ایک لرزا دینے والا بھونچال آ گیا۔ کی دیکھ کے پتر گل کی دی، اپنے شجرہ و نسب کو نظر مار کے دیکھ، سید زادے اپنا نسب تے نسل نو داغ نہیں لاندے، تیری وڈیری اماں دا سارا رک گیا ہے۔ وڈیری اماں کی پیشانی سچ مچ عرق آلود ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی سفید موتیوں کی تسبیح انہوں نے تخت پر رکھ دی اور وہ جائے نماز لپیٹ کر اٹھ گئیں۔ مکھن، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ مما مہربانوں کی آواز بھی گویا پھٹ گئی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ ادھر مفرا اور مشوار بھی حق تک رہ گئیں۔ اہلا اور مکھن بھائیا، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مشوار نے تنفر سے سوچا۔ میں اہلا کو اپنانا چاہتا ہوں، شادی کروں گا اس سے۔ مکھن شاہ کی آواز سے قصر مقتضیٰ کی دیواریں لرز اٹھی تھیں۔ مکھن، ماں صدقے جاوے، پھر تیرے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔ وڈیری اماں جواباً تحکم بھرے لہجے میں بولی۔ میں اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتا، تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، مہربانوں نے گرج کر کہا۔ محل میں نالی کی اینٹ بدوضع لگے گی، یہ آپ کی محدود سوچ کی سراسر اختراع ہے۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری کے سائے واضح تھے۔ وہ بے دین گھرانے کی معمولی سی چھوکری مہربانوں اپنی تمام تر شائستگی کا چولا اتار کر فنکاری تھیں۔ اس وقت وہ گورنمنٹ کالج کی پوزیشن ہولڈر کی بجائے ایک اجٹ اور بدزبان خاتون نظر آ رہی تھیں۔ آپ سب کے لیے وہ معمولی ہو سکتی ہے، لیکن میرے لیے نہیں۔ میرے چند، میرے شہزادے، تو جس کی طرف اشارہ کرے میں 100 بسم اللہ پڑھ کر اسے تیری ووٹی بنا لاؤں گی، پر درویش سائیں کی دی کا نام مت زبان پر لانا۔ وڈیری اماں نے گویا وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ اب وہ عطردان کو کھولی خوشبو کی بوتل نکال رہی تھی۔ خوشبو کی بوتل کا جوں ہی منہ کھولا، مقتضیٰ شاہ نے ناک دبا لی۔ اتنے امپورٹڈ پرفیوم لا کر دیتا ہوں آپ کو، مگر آپ بھی حد کرتی ہیں۔ دھنیا کا تیل اور یہ عطر کی بو، طبیعت بیزار ہو گئی ہے۔ وہ جو اچھی خوشبو کا دیوانہ تھا ایک دم ہی ناگواری سے سر جھٹکتا باہر نکلتا چلا گیا، اور ادھر وڈیری اماں اپنی سوکن سے حیرت بھری پریشانی سے کہنے لگی، اتنی عمدہ اور اعلیٰ سوچوں کا ہمارا پتر کالی شاہ کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ اگر دل ہی دینا تھا تو کسی ٹکر والی کو دیتا۔ باغ میں کھڑی اہلا نے ان کا لفظ غور سے سنا تھا اور دل میں غصے کا الاؤ بڑکائے پلٹ گئی تھی۔ پیر شاہ کی اولاد میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل تھی۔ سب سے بڑے مدنی شاہ تھے، اسلامیہ کالج کے تعلیم یافتہ، بہت ہی نیک طبیعت اور سلجھی سوچ کے حامل۔ ان کی شادی پیر شاہ کی سگی بانجی ہجرہ سے ہوئی تھی۔ پیر شاہ کے دوسرے بیٹے زوار شاہ نے دوران تعلیم ایک صنم نامی اسٹیج ڈانسر سے نکاح کر لیا تھا۔ اس جرم کے بدلے میں پیر شاہ نے بیٹے کو اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد عطا کر دیا تھا۔ ادھر ہجرہ کے ہاں 4 سال بعد بہت ہی منتوں اور مرادوں کے بعد مکھنی یعنی مقتضیٰ شاہ کی ولادت ہوئی تھی۔
صحیح معنوں میں پیر شاہ نے اپنے اس پوتے کا جشن پورے 7 دن تک منایا تھا۔ ہجرہ کے ساز نور النساء نے کون سا ایسا در تھا جہاں حاضری نہیں دی تھی۔ ڈاکٹروں، حکیموں کے علاوہ پیروں، فقیروں کے آستانوں پر دھکے کھاتی رہی تھی۔ کبھی کبھی بہت جلال کے عالم میں شوہر سے الجھ پڑتی۔ سارے جہاں کے لوگ دعائیں لینے آتے ہیں، کبھی لخت جگر کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیا کریں، جلنی نہ ہو تو۔ پیر شاہ مسکرا دیتے اور پھر دل ہی دل میں نور النساء سے مخاطب ہو کر کہتے، میری ساری دعائیں اپنے بیٹے کے نام، اللہ سائی نے چاہا تو اس کے آنگن میں پھول ہی پھول کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا تھا۔ اور ادھر نور النساء حضرت سید شاہ ولی کے مزار مسجد حزب الاحناف سلام کی غرض سے جا پہنچی تھیں۔ حضرت مکھن شاہ کے مزار کمبوا چاہ میرا سے واپسی پر ایک بوڑھا فقیر ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے مٹھی بھر روپے فقیر کی جولی میں ڈالے تو وہ فقیر بلند آواز میں چیخا، نہ زر کی چاہ نہ زن کی چاہ۔ وہ ایک کیفیت میں تھے، بابا جی سارے زر بیکار ہیں، فضول ہیں، جب پیر شاہ کی نسل ہی آگے نہیں بڑھے گی۔ وہ رونے لگے، کاہے کو روتی ہے کملی دی، پیر شاہ کے جاگیروں کا وارث آنے والا ہے۔ سید مقتضیٰ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، مکھنی شاہ بہت سونا ہوگا، بڑا سجیلا ہوگا۔ وہ گھنگرو بجاتے کسی اور سمت نکل گئے اور نور النساء نے گویا ان کی تمام باتیں گرہ سے باندھ دیں۔ مقتضیٰ شاہ نے آنکھیں کھولی تھی اور دادی گلابی کمبل میں لپٹے نومولود پر سو جان سے قربان ہو گئی۔ ہری آنکھیں، بالکل کانچ سی اور مکھن جیسے سفید رنگت والا ان کا یہ پوتا پورے قصر مقتضیٰ والوں کے لیے مکھن شاہ تھا۔ ان کے پیارے پوتے کا لاٹ کا نام گویا اس کی پہچان بن گیا تھا۔ اس کی پیدائش کے 3 مہینے ہجرہ معمولی سے بخار میں مبتلا اچانک انتقال کر گئی تھیں۔ پیر شاہ کے ایک وفادار ملازم نے ایک بھولی بصری یاد کو تازہ کر دیا تھا۔ زوار شاہ بھی ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا جسے اپنے پردادا کا نام دیا گیا تھا۔ خدا کی پیدائش کے بعد زوار شاہ ایک دن اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ وہ بہت بیمار اور کمزور ہو رہا تھا اور باپ سے اپنی گستاخیوں اور نافرمانیوں کی معافی طلب کر رہا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے اپنے بیٹے کو خیر پور بھجوا دیا اور خود نہ جانے زمانے کی بھیڑ میں کہاں گم ہو گیا۔ کچھ عرصے تک اس کے مرنے کی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ نور النساء بیٹے کو تو معاف کر چکی تھیں، البتہ خدا کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ خدا کے لیے ایک آیا کا انتظام کر دیا گیا تھا جس کا نام خسروی تھا اور یہ حویلی کی خاص ملازمہ تھی۔ پیر شاہ حضرہ کی وفات کے بعد اپنی بھتیجی حجت بی بی کو بیاہ لائے تھے۔ حجت بی بی کے ہاں مقارب اور مقید پیدا ہوئے تھے۔ ان دنوں نور النساء کے بھانجے مہربانوں کا منگیتر بیرون ملک ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور سید خاندان کے لیے صدمہ کسی پہاڑ سے کم نہ تھا۔ ان لوگوں نے بیٹیوں کا تارک بٹھانے کی رسم کا خاتمہ کر دیا تھا، مگر وہ اپنی بیٹیاں غیر خاندان میں بیاہنے کے لیے خود کو مجبور نہیں کر سکے تھے، اس کے لیے خاندان کے مرد کو 2-3 شادیوں کی عام اجازت تھی۔ اس لیے نور النساء کی بھانجی اور حجت بی بی کی کزن مہربانوں کا نکاح بغیر کسی اختلافی مسئلے کے مدنی شاہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ مہربانوں کی 2 بیٹیاں مفرہ اور مشوار تھیں اور سب سے چھوٹا حجت بی بی کا مقصد تھا۔ پیر شاہ کی بیٹی ہجرہ فاطمہ اپنی اکلوتی بیٹی اشنا اور بیٹے امان کے ہمراہ بیوقی کے بعد قصر مقتضیٰ میں رہائش پذیر تھیں۔ امان مشوار کا منگیتر ان دنوں تعلیم کی غرض سے سویڈن میں مقیم تھا۔ باغ کے دائیں جانب وسیع رقبے میں کچی زمین کو وڈیری اماں کی خواہش پر خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کی خاص ملازمہ دوری عصر کے بعد ٹھنڈے پانی کا جھڑکاؤ کر کے ترتیب سے چارپائیاں بچھا دیتی تھی۔ وڈیری اماں کا تخت باڑ کے سامنے رکھا تھا۔ پورب کی طرف سے آتی ہوئی چنبیلی کے مہک کو ہمراہ لے آتی تھی۔ مٹی کی نم نم سوندھی خوشبو اور تازہ پھولوں کی دل فریب مہک سرشاری سی بھر دیتی تھی، اور مقتضیٰ کو تو وڈیری اماں کے تخت پر لیٹنا بہت پسند تھا۔ اماں، آپ کے تخت پر لیٹتے ہی میٹھی نیند کے جھونکے آنے لگتے ہیں۔ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ وڈیری اماں کے نرم ہاتھ اس کے بالوں میں چلنے لگے تھے۔ دوری، او دوری! وڈیری اماں کی گرجدار آواز سن کر رمزی نہ جانے کس کونے سے برآمد ہو کر دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ دوری کدھر کو ہے؟ رمزی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تندور میں بالن ڈال رہی تھی۔ چل جا اندر سے ناریل لا کر دے، سائیں کے سر میں مالش کر دوں۔ اماں، مجھے سرسوں، ناریل اور بادام کے تیل سے محفوظ رکھو۔ مقتضیٰ بدک کر دور ہٹا تھا۔ سائیں، تیرے کو بڑی میٹھی نیند آئے گی، وڈیری اماں نے گویا اسے لالچ دینا چاہا۔ نہ اماں، میں ایسی میٹھی نیند سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے دماغ میں ناگوار بو کو گھسا دے۔ وہ تنک کر ناگواری سے بولا۔
اس پر تازہ دودھ کا جگ لاتی اہلا کی پیشانی شکن آلود ہونے لگی تھی۔ اوہ، تیل کی بو ناگوار گزرتی ہے اور مشروب کی بوتلوں کے جام بھر بھر کے پیتے ہیں۔ چھی تو اس کا جی ایک دم متلانے لگا تھا۔ کچھ عرصے پہلے تک وہ صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ مرتضیٰ صرف سگریٹ پیتا تھا، مگر چمن ملازمہ نے اس کی غلط فہمی کو بھی دور کر دیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مرتضیٰ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا۔ چمن اور اس کے میاں نواب کو پیر شاہ نے حاکم دین خانسامہ کے بیمار ہونے کے بعد شہر روانہ کیا تھا تاکہ پوتے کو کھانے پینے کے سلسلے میں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ توبہ توبہ، سائیں کے یار دلدار ولایتی مشروب پانی کی طرح پیتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے ساتھ، رات کے کھانے کے ساتھ۔ یہ بڑی بڑی بوتلیں میز پر سجی ہوتی ہیں۔ چمن نے شہر سے آ کر یہ باتیں بتائی تھی۔ یہ بات وہ کسی اور کے سامنے تو کر نہیں سکتی تھی۔ اہلا سے بہترین نہ کوئی سامع تھا اور نہ ہی کوئی راز پوشیدہ رکھنے والا تھا، اور اہلا نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ یقیناً مرتضیٰ بھی اتنا پارسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ انسان اپنے سنگی ساتھیوں کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تیرے پیروں کو زمین نے پکڑ لیا ہے، وڈیری اماں نے اسے سوچوں میں گم کھڑے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ نہیں وڈیری اماں، وہ ہکلا کر آگے بڑھی تھی، پھر اس ٹرے کو تخت پر رکھ دیا۔ گھنٹیاں بجاتی مدھر آواز نے مرتضیٰ کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کیا لائی ہے؟ دودھ۔ رے مکھن، اس وقت دودھ نہیں پیتا، وڈیری اماں نے ناگواری سے گویا اسے یاد دلانا چاہا۔ وڈیری اماں، یہ دودھ کا جگ مردانے میں بھجوانا ہے، ہدا سائیں کے دوست آئے ہیں۔ ہدا کب آیا؟ مرتضیٰ نے چونک کر پوچھا۔ اب وہ بغور اہلا دیکھ رہا تھا۔ سلونی شام کا تمام تر حسن سمیٹے وہ قدرے دور کھڑی تھی اور اس قدر اپنی لگ رہی تھی۔ دوپہر کو میں ہدا سے مل کر آتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ نواب زادہ خود آ کر نہیں مل سکتا تو کیوں قدم بوسی کے لیے جا رہا ہے؟ وڈیری اماں کو مرتضیٰ کا ہدا کے ساتھ التفات ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ ابھی وہ دوستوں میں مصروف ہے، پھر رات کو میں واپس چلا جاؤں گا۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر بتایا۔ تو صرف شکل دکھانے آتا ہے وڈیری اماں کو؟ وہ ناراضی سے گویا ہوئی تھی۔ مکارم اور مقصد پاکستان ملٹری اکیڈمی ایبٹ آباد میں زیر تعلیم تھے۔ مکارم پاس آؤٹ کے بعد سیکنڈ ٹائم میں EMS کر رہا تھا۔ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ سے مقید تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ہدا نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے اپنا ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد مدنی شاہ کی دونوں ملیں، شوگر اور فلور کا تمام تر انتظام سنبھال رکھا تھا۔ اب اس کے پاس فرصت کے لمحات بہت کم ہوتے تھے اور وہ بہت مطمئن تھا کہ حویلی کی عورتوں کی زہریلی نظروں سے اب کبھی کبھی ہی سامنا ہوتا تھا۔ اماں، شہر میں چھوٹی مما کو درشن بھی کروانا ہے۔ وہ مڑنے لگا تھا، پھر کچھ سوچ کر اہلا کو مخاطب کر کے بولا، لاؤ ادھر دو، میں لے جاتا ہوں۔ نہ سائیں، تم کیوں سینی اٹھا کر لے کے جائے گا مردانے میں؟ یہ حسروی کہاں مر گئی ہے؟ وڈیری اماں کو گویا شوق لگا تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں حسروی کو پکارا اور زبردستی سینی مرتضیٰ کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ اچھا اماں، اللہ حافظ۔ وہ ان کے سامنے پیار لینے کو جھکا تھا۔ رب رکھا میرے سونے پتر کا، خیر نال جا۔ وڈیری اماں نے بے اختیار اس کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا۔ سوت کے بیٹے سے اتنی محبت، اور وہ جو خدا ہے وہ بھی تو آپ کا ہی خون ہے، ایک تعلق تو آپ کا اس کے ساتھ بھی ہے۔ ماں نہ صحیح، تائیں اماں کا پیار ہی دے دیا کریں اسے، چاہے اوپری دل سے ہی صحیح۔ اہلا بے اختیار ہدا کے متعلق سوچے جا رہی تھی، جس کی آمد کی خبر نے اس کے ارد گرد پھول ہی پھول کھلا دیے تھے۔ اہلا بیٹی، پانی تو لا دے۔ درویش سائیں کی آواز سن کر اس نے قرآن پاک عقیدت سے چوم کر جزدان میں لپیٹا تھا، پھر مٹی کے گھڑے سے تازہ اور ٹھنڈا پانی کٹورے میں بھر لائی۔ بابا گھڑے کے پانی کے علاوہ نل یا فریج کا پانی نہیں پیتے تھے۔ کھانا لاؤں بابا؟ لے۔ آدھی رانی، آج کیا پکایا ہے؟ اروی آلو اور لوکی کا بھرتا۔ اس میں بابا کی پسندیدہ سبزیوں کے نام لیے تھے۔ رب تعالیٰ سکھی رکھے میری دی رانی کو۔ جلدی سے کھانا لے آ، پھر میں نے ہدا شاہ کے ساتھ اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے نکلنا ہے۔ آپ نے کہاں جانا ہے بابا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ رب سائیں کا گھر دیکھنے، وہ مسرور سے بولے۔ بابا، آپ حج کرنے جا رہے ہیں؟ اہلا کی آنکھیں مسرت کے احساس سے جگمگانے لگیں۔ ہاں، لگتا ہے سونے رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ ان کی بوڑھی گدلی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ پیر شاہ کے ساتھ اس دفعہ بیت اللہ شریف جانے کی باری میری ہے۔ بابا، آپ میرے لیے بہت دعا کرنا، غلاف کعبہ کو ہاتھ سے چھونا، چومنا، اس کی مقدس مہک کو دل میں اتار لینا۔ وہ خوشی سے بھیگی آواز میں کہتی چلی گئی۔ جلدی دی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ میری دعاؤں میں زیادہ تر تیرا ہی حصہ ہے۔ بابا، آپ کی اولین آرزو پایہ تکمیل تک پہنچنے والی ہے۔
ان کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں میری دو ہی تو خواہشیں تھیں، ایک رب رحیم کا گھر دیکھنے کی اور دوسری خواہش۔ وہ منہ میں نوالا منہ میں رکھ کر گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ دوسری خواہش؟ اہلا بھی سوچنے لگی تھی۔ بابا کی دوسری خواہش سے وہ اچھی طرح واقف تھی، جس سے انہیں سانس کی تکلیف شروع ہوئی تھی۔ تب سے وہ اہلا کے بارے میں زیادہ فکر مند رہنے لگے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ اہلا کا فرض جلد از جلد وہ ادا کر دیتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پیر شاہ سے بات بھی کر لی تھی، اور پیر شاہ نے انہیں بہت تسلی دے کر کہا تھا کہ اہلا تمہاری نہیں ہماری بیٹی ہے، اور ہم اس کے لیے بہترین ہم سفر کا انتخاب کریں گے۔ درویش بابا اگرچہ مطمئن ہو گئے تھے، مگر کبھی کبھی ایک باپ کا دل پریشان ہو اٹھتا تھا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے۔ اہلا ان کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد لوہے کے پھاٹک کے سامنے ایک جیپ آ رکی۔ تھوڑی دیر بعد ہدا شاہ جیپ سے اتر کر اندر چلا آیا۔ اہلا اسے دور سے آتا دیکھ چکی تھی، تبھی بابا کے کان میں سرگوشیانہ بولی، ہدا شاہ آئے ہیں۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو بیٹی؟ بھاگ کے جا، دروازہ کھول۔ درویش بابا نے نرمی سے بیٹی کو ڈپٹا۔ اندر آ جائیے سائیں۔ وہ دروازہ کھول کر سامنے سے ہٹ گئی۔ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آپ درویش بابا کو بھیج دیں، شہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ خدا کی شائستہ ملائم آواز اس کی روح کے تار ہلا گئی تھی۔ اہلا سر ہلا کر بابا تک خدا کا پیغام پہنچانے چلی آئی۔ بابا سائیں جلدی میں ہیں، بولتے ہیں آپ جلدی باہر آؤ۔ میں خود لے کر آتا ہوں۔ بابا فوراً جوتا پیروں میں اڑس کر باہر نکل گئے تھے۔ پیر شاہ کے دوسرے بیٹے کا نور نظر آج پہلی مرتبہ ان کے مکان میں آیا تھا۔ جہاں درویش بابا اپنی خوش نصیبی پر ناز کر رہے تھے، وہیں اہلا کا دل جھوم جھوم اٹھا۔ ہدا شاہ، جس کی شرافت اور نجاحت کے چرچے تھے، جو بہت ہی کم گو اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، اور جس سے پیر شاہ کو والہانہ محبت تھی۔ ہماری گدی کا اصل حقدار ہمارا یہی پوتا ہے، اکثر پیر شاہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ البتہ وڈیری اماں کی خواہش تھی کہ ازلی روایات کے پیش نظر مقصد شاہ کو سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے گدی کا وارث بنایا جائے۔ بیٹی، سائیں کے لیے چائے لے کر آؤ۔ ہدا کے نانا کہنے کے باوجود بابا نے زبردستی چائے بنوا کر اسے پلوائی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی جھکی جھکی نظریں ایک پل کو بے ساختہ اہلا کی طرف اٹھی تھیں، اور پہلو میں دھڑکتا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ سامنے موجود لڑکی کے چہرے پر بھیگا بھیگا حجاب آلود تبسم اسے اچھی طرح باور کرا رہا تھا کہ محبت کے اس سفر میں وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا تھا، مگر اہلا وہیں دریچے میں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ جیپ اسٹارٹ ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ اہلا کے ہونٹوں پر ابھی تک وہی شگفتہ تبسم کوئی اور بید کھول رہا تھا۔ وہ ہدا شاہ کی خاموش نگاہوں میں چھپا اعتراف محبت پا کر سرشار ہو اٹھی تھی۔ اس کے انگ انگ سے مسرت کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ یوں ہی بے سبب سی نگاہ اٹھی تھی اور دوسری منزل کی بالکنی میں کھڑے مقتضیٰ پر ٹھہر گئی۔ نہ جانے سائیں کب سے یہاں کھڑے ہیں، وہ سوچتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی تھی جب مقتضیٰ نے اشارے سے اسے بلوایا۔ کچھ سوچ کر وہ بیرونی سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے دوسری منزل تک آ گئی۔ سیاہ جینس اور سیاہ شرٹ میں مقتضیٰ شاہ کی سرخ اور بے انتہا سفید رنگت دمک رہی تھی۔ اوپر سے گہری سبز نشیلی آنکھوں سے پھوٹتی شعاعیں اچھے بھلے ذی شعور بندے کو پاگل کرنے کا پورا اہتمام رکھتی تھیں۔ سائیں نے نہ جانے شہر میں کتنی لڑکیوں کو دیوانہ بنا رکھا ہوگا، اس نے بے اختیار سوچا تھا اور مسکرا دی۔ ہدا شاہ سامنے کھڑے اس وجیح و شکیل مرد سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ وہ ہو بہو اپنے والد زوار شاہ کی تصویر تھا، انہی کی طرح دبتا ہوا رنگ، معمولی سے نقوش، ہلکی بری آنکھیں اور درمیانہ سا قد، جو کہ دیکھنے میں برا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اس میں بہت کشش تھی۔ اس کی شخصیت میں ایسا سحر تھا کہ دل خود بخود ہدا شاہ کی طرف کھینچنے لگتا تھا۔ ہدا شاہ کی ہمراہی کے خواب نہ جانے کس نے آنکھوں میں بسائے تھے، اہلا نے، اشنا نے اور شاید مفرح نے بھی۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں کا عکس اس لڑکی کے چہرے پر کیسا سلونا سا مدھم اجالا بکھیر رہا تھا۔ وہ بہت خاص لڑکی تھی، بہت ہی منفرد۔ تب ہی تو دل نے اس کی ہمراہی کی آرزو کر لی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو اہلا؟ کچھ نہیں سائیں، وہ گڑبڑا گئی، پھر اچانک خیال آیا تو بولی، آپ نے کیوں بلوایا ہے سائیں؟ کام تھا تم سے۔ کون سا کام؟ وہ چونکی۔ تمہیں اورنج ڈیلائٹ بنانا آتا ہے؟ اس نے ذہن پر زور ڈال کر ایک کام ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ جی سائیں، ابھی بنا کر لائی۔ وہ سرت سے پلٹنے لگی جب مقتضیٰ نے اسے آواز دے کر روکا۔ پہلے کوئی ٹھنڈا مشروب لے کر آؤ۔ بہتر سائیں۔
اہلا سر ہلا کر سیڑھیاں اتر گئی تھی اور وہ خود کو ڈپٹنے لگا تھا۔ کیا ضرورت تھی اورنج ڈیلائٹ کی فرمائش کرنے کی؟ اس سے بہتر تھا کسی دیسی ڈش کی فرمائش کر لیتا۔ اب یہ سویٹ ڈش کھائے گا کون؟ وہ تاحد نگاہ لہلہاتی فصلوں کو دیکھتے ہوئے سوچے گیا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھا جب چمن کی آواز سن کر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ سائیں، یہ شہتوت کا شربت۔ چمن نے نفیس سا جگ اور نازک سا گلاس میز پر رکھ دیا تھا۔ ایک دم ہی مرتضیٰ کو شدید اشتعال نے آن گھیرا۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر سے میز الٹ دیا تھا۔ چمن کا گویا سانس رک گیا۔ اہلا کہاں ہے؟ اس کی گرجدار آواز سن کر چمن سہم سی گئی۔ سائیں، ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ وہ گویا سائیں کے مزاج کی برہمی کو پل بھر میں سمجھ گئی تھی، اس لیے سر پیر رکھ کر بھاگی۔ مائی فٹ۔ وہ میز کو ایک ٹھوکر رسید کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اہلا حیران پریشان سے بکھرے کانچ دیکھتی ہوئی مرتضیٰ شاہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر آ گئی۔ خیریت سائیں؟ وہ قدرے بوکھلا کر بولی تھی۔ مرتضیٰ شرٹ کندھے پر رکھے اے سی ریموٹ اٹھاتے ہوئے پلٹا۔ خیریت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ اہلا ایک دم ٹھٹک گئی۔ آپ نے کیوں بلوایا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ تم اسکواش خود کیوں نہیں لائی؟ وہ قدرے ناراضی سے بولا۔ میں باورچی خانے میں آپ کے لیے میٹھا بنا رہی تھی۔ اہلا نے ادب سے جواب دیا، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے میٹھا پسند نہیں۔ مرتضیٰ کے گمبھیر لہجے میں کچھ گرم جذبوں کی تپش تھی۔ اہلا لڑکی تھی، کیسے مرد کی بدلتی نگاہ وہ جان نہ پاتی۔ آپ نے خود کہا تھا۔ اس کا تحمل قابل دید تھا۔ میں جو کچھ کہوں گا مان لو گی؟ مرتضیٰ کا لہجہ معنی خیز تھا۔ جو آپ حکم دیں گے اس کی تعمیل تو ضروری ہوگی نا۔ اہلا نے جان بوجھ کر اس کے لہجے کی معنویت کو اثر زائل کرنا چاہا۔ تو پھر مان لو کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، گویا اسے یقین تھا کہ اس سے کبھی ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ سائیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اہلا کے رخسار تپ اٹھے۔ عزت کے ساتھ ساتھ محبت بھی کر لو، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، اہلا ناگواری سے کہنے لگی، اور نہ ہی مجھے اس قسم کی گفتگو پسند ہے۔ تمہیں جو پسند ہے کہہ کر تو دیکھو، گفتگو کا معیار بدل دوں گا میں۔ سائیں، مجھے افسوس ہے کہ میرے دل میں آپ کا کافی اونچا مقام تھا، اہلا نے تنفر سے کہا۔ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ وہ کچھ سوچ کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اہلا جزبز سی ہوگی۔ مجھے تو کچھ ایسی ہی بات لگتی ہے۔ اگر ایسی بات ہوئی تو پیر شاہ کو سب سے پہلے خبر ہوگی۔ اہلا نے بامشکل اپنے امڑتے اشتعال کو کنٹرول کر رکھا تھا۔ وہ ایک پل کو چونک سا گیا۔ مجھے تمہارے ساتھ گمنام تعلق نہیں بنانا۔ میں بھی پیر شاہ سے واضح اور دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر میری مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بالآخر اسے کہنا ہی پڑا۔ تمہاری مرضی کیا ہے؟ مرتضیٰ شاہ نے سرد آواز میں پوچھا۔ کم سے کم آپ کو بتانا نہیں چاہوں گی، اہلا چپتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے پلٹ گئی تھی، جبکہ وہ دم بہت اسے جاتا دیکھتا رہا۔ تمہارے پرنسپل کے ہاتھ سے رزلٹ کارڈ پکڑتے ہوئے کیسی خجالت اور خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے۔ جہانگیر صاحب کی آواز میں گہری شرمندگی کا عکس نمایاں تھا۔ سوری پاپا، نشک نے مری آواز میں کہا۔ وٹ سوری؟ وہ غصے سے بولے۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ نشک نے پاپا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی اتری صورت دیکھ کر پاپا کو فوراً ہی ترس آ گیا۔ مگر میں تمہاری اسٹڈیز کی روٹین سے مطمئن نہیں ہوں، آئندہ سے تم اکیڈمی جایا کرو گی۔ وہ کافی خراب موڈ میں اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگے تھے جب نشک نے بے اختیار پکارا، اب کیا ہے؟ پاپا، اکیڈمی میں جا کر پڑھنا ضروری ہے، نشک نے منمنا کر کہا۔ میں گھر میں ٹیوٹر رکھ کر پہلے کی طرح رسک نہیں لینا چاہتا۔ وہ کچھ جتا کر ناراضی کے عالم میں اپنے روم کی طرف بڑھ گئے اور نشک کے لبوں پر ایک بھرپور شرارتی مسکراہٹ چمکنے لگی۔ اکیڈمی جانے کا مطلب تھا شام کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو ترک کر دینا۔ کلب، آؤٹنگ اور لانگ ڈرائیو کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ سے اس دن کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی، خیر سے وہ ملاقات تھی بھی زبردستی کی۔ اس ملاقات کا تمام حال اس نے ساشا کو سنا ڈالا تھا۔ ساشا دیر تک ہنستی رہی، لیکن وہ قطعاً شرمندہ نہیں تھی۔ نشا، یہ حرکت کافی چیپ نہیں ہوگی؟ اگر وہ فرح آنٹی کو بتا دیتا تو میری بلا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ویسے وہ فرح آنٹی کا رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ ان کے بانجے رمیز کا یونیورسٹی فیلو ہے۔ نشک ریموٹ سے چینل سرچنگ میں مصروف تھی۔ بڑی معلومات اکٹھی کر رکھی ہیں مسٹر پڑوسی کے متعلق۔ ساشا نے دیدے گھمائے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر یوں لگتا ہے کہ وہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے، وہ حیرانی سے کہہ رہی تھی، اٹھ کر گلاس ونڈو سے پردے کھینچ کر سمیٹنے لگی۔ اب اس کی نظر برابر والے لان میں موجود خالی پڑی کرسیوں پر تھی۔ مسٹر پڑوسی 2 دن سے غائب ہے، نشک نے گویا اطلاع دی۔
کہاں جا سکتا ہے؟ ساشا کو بھی بے چینی لاحق ہوئی۔ شاید کہیں گیا ہو، اس نے خیال ظاہر کیا تھا۔ کیا پتہ بیچارہ بیمار ہو۔ ساشا بہت دور کی کوڑی لائی تھی۔ ہو سکتا ہے، نشا نے بے قراری سے سوچا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ ساشا کی طرف مشورہ طلب نگاہ سے دیکھنے لگی تھی۔ عبادت کرنی چاہیے، ساشا نے تنزیہ کہا۔ اچھا مشورہ ہے، وہ اس کا طنز سمجھے بغیر تائیدی انداز میں بولی۔ تمہاری عقل گاز چڑھنے کو تو نہیں چلے گی نشی؟ ساشا نے گویا اپنا سر پیٹ لیا۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، فائنل ایگزام سر پر آ چکے ہیں۔ اچھا کیا تم نے بتا دیا ہے، میرا تو دھیان ہی نہیں رہا، وہ سادگی سے کہنے لگی۔ دھیان مسٹر پروسی میں جو اٹکا رکھا ہے۔ ساشا کا انداز ملامت کرنے والا تھا۔ وہ کیسا منحوس دن تھا جب میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ نشک نے خود کو ہمیشہ کی طرح نہ جانے کتنی ہزار مرتبہ لان تان کیا۔ حالانکہ انکل کی خواہش تھی کہ تم MBA کرتی۔ MBA مسٹر پروسی نے جو کر رکھا ہے، نشا مزے سے صوفے پر گرتے ہوئے بولی۔ یہ معلومات کا خزانہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ ساشا نے شک بھری نظر سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ خبردار جو مجھے دیدے گھما گھما کر دیکھا، اور پھر مزے سے کہنے لگی۔ معلومات کا خزینہ آپ گینے ہیں نا، کہہ کر وہ اس دن کی زبردستی کی ملاقات یاد کرنے لگی۔ تم مراقبے میں چلی گئی ہو، لہٰذا میں چلتی ہوں۔ ساشا انگڑائیاں لیتی اٹھ گئی۔ ساشی، ابھی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کون سی بات؟ ساشا چٹکی۔ اکیڈمی والی۔ نشک کے منہ میں گویا کڑوا بادام آ گیا تھا۔ سنا ہے سمرا نے بھی اکیڈمی جوائن کر لی ہے، CSS کی تیاری کر رہی ہے۔ ساشا نے نئی اطلاع دینی چاہی۔ جہانگیر صاحب خود بہت جینیس تھے، اس لیے جینیس لوگوں کو پسند کرتے تھے، اور اپنی بھانجی سمرا سے انہیں خصوصی لگاؤ تھا۔ ساری دنیا کے نکمے اور نالائق اکیڈمی میں شو بازی کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ بھی انہی نکموں کی لسٹ میں شامل ہونے والی ہیں۔ ساشا نے اس کی دکھتی رگ پر گویا ہاتھ رکھا تھا۔ پاپا کا خیال ہے کہ میں شاندار نمبروں سے فیل ہو جاؤں گی۔ انکل کا خیال درست ہے۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بھاگ گئی۔ اس وقت وہ شدید تنہائی محسوس کرنے لگی، سو وہ گاڑی لے کر نکل گئی۔ اس کے پاپا بزنس مین تھے۔ جب وہ انٹر کے ایگزام سے فارغ ہوئی تھی تب ممی کی ڈیتھ ہو گئی، کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ساشا سے دوستی کی بڑی وجہ یہ ہی تھی کہ وہ لوگ 8 بہن بھائی تھے۔ ساشا کے پاپا کی اور اس کے پاپا کی گہری دوستی تھی، سو بچپن سے ہی اس کا ساشا کے گھر آنا جانا تھا۔ اشارے پر ایک جھٹکے سے تمام گاڑیاں رک گئی تھیں۔ یوں ہی غیر ارادی سے نگاہ اٹھی تھی۔ اس کی سرخ مرسیڈیز کے دائیں جانب بائک پر مرتضیٰ موجود تھا۔ ایک دم ہی نشے کے ذہن میں اسپارک ہوا تھا، اور اشارہ کھلتے ہی اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا۔ وہ مرتضیٰ سے اپنے تئیں ریس لگا چکی تھی۔ گاڑیوں کے ازدحام کو چیرتی ہوئی ریڈ مرسیڈیز طوفانی انداز میں ہونڈا 70 کے برابر آ چکی تھی۔ ہائے مرتضیٰ، تم ہار گئے، ویری بیڈ، تم نشا سے ہار گئے۔ چمکتی سریلی سی نسوانی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ مرتضیٰ نے گردن موڑ کر ریڈ مرسیڈیز کی طرف دیکھا، اور بے تحاشا حیرانی اس کی ہری آنکھوں میں پھیلتی چلی گئی۔ آپ گینے روشانے کی آپی! اس نے حیرانی کے عالم میں ایک مرتبہ پھر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے یقیناً نشک کے ساتھ پہلی اتفاقیہ ملاقات یاد آ گئی تھی، اور اسی لیے شاید مرتضیٰ کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوتی چلی گئیں، جبکہ ریڈ مرسیڈیز میں موجود نشک خوشی سے مسرور بہت آگے نکلتی چلی گئی تھی، اور وہ ناگواری سے سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی ریس تھی جس میں دوسرے فریق کو ہار جیت سے کوئی دلچسپی سرے سے تھی ہی نہیں۔ وہ اپنی تمام تر دلچسپیاں، شوق، تمنائیں پیر شاہ کی بستی میں چھوڑ آیا تھا۔ نہ جانے کون سی اذیت ناک سوچیں یک لک پردہ سکرین پر لہرائی تھی۔ اس کا رواں سلگنے لگا۔ چلو ذرا تمہاری انیکسی کا جائزہ لے کر آتے ہیں، نشک نے آبگینے روشانے سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دونوں بچیاں ہاتھ جاڑ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ بھاگتے دوڑتے انیکسی کا زینہ عبور کر کے سیدھا مرتضیٰ کے بیڈ روم میں بے دھڑک داخل ہو گئیں۔ واؤ، تمہارے بھیا کافی نفاست پسند واقع ہوئے ہیں۔ وہ پورے کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈال بولی تھی۔ تمہارے بھیا کی کتابیں چیک کر لوں؟ اس نے بک ریک پر ترتیب سے سجی ڈھیروں کتابوں کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ بھی بھیا کو بھیا بول لیا کریں، آپ سے تو بڑے ہی ہیں۔ روشان نے مدبرانہ انداز میں گویا اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ وہ کچھ خجل سی ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے بھیا کو کس قسم کی لڑکیاں پسند ہیں؟ ایکچولی میں کتاب لکھنا چاہ رہی ہوں تمہارے بھیا کے۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب دھاڑ سے بیڈ روم سے ملحقہ شاید ڈریسنگ روم تھا، جس کا دروازہ کھولے مرتضیٰ
ہونہار تیور لیے برآمد ہوا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ان معصوم بچیوں سے ایسے سوال کرتے ہوئے۔ وہ ایک دم داڑا، پھر اس نے روشانی اور آبگینے کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ہی خوفزدہ سی آگے پیچھے بھاگ گئی تھیں۔ مجھ سے پوچھو کیا جاننا چاہتی ہو؟ وہ براہ راست اس کے آنکھوں میں دیکھتا زہر خون ہوا۔ مجھے کس قسم کی لڑکیاں پسند ہیں؟ ان بچیوں سے کیا پوچھتی ہو؟ مجھے کم سے کم تمہاری جیسی لڑکیوں سے شدید نفرت ہے۔ خود پسند اور بگڑی ہوئی امیر زادیاں جہاں اچھا چہرہ دیکھا نہیں اس کے ارد گرد منڈلانے لگیں۔ ہمارے اشتعال کے نہ جانے کیا کچھ بولتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا پچھلے 4-5 ماہ سے یہ لڑکی کبھی ٹیرس پر، کبھی لان اور کبھی کالونی کی سڑکوں پر کیوں دانستہ ٹکراتی تھی۔ وہ براہ راست اسے کچھ بھی کہنے سے گریز کر رہا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ عادل بھائی اور بھابھی اس کے لیے بہت مخلص ثابت ہوئے تھے اور جہانگیر عادل بھائی کے بزنس پارٹنر تھے، اور یہ نشک جہانگیر کافی بگڑی ہوئی خودسر سی بیٹی تھی۔ فرح بھابھی کے خیالات بھی کچھ اس کے متعلق اچھے نہیں تھے، اور اس کی حرکتیں تو مقتضیٰ جیسے جاگیردار کے لیے قطعاً ناقابل برداشت تھیں۔ آج اس نے اگلے پچھلے تمام حساب بے باک کر دیے تھے۔ نشک روتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ درویش بابا پیر شاہ کے ہمراہ مہینے کی 20 تاریخ کو روانہ ہو گئے تھے۔ خدا شاہ انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آیا تھا۔ درویش بابا کی خواہش اللہ سائی نے پوری کر دی ہے، رمزی وڈیری اماں کے پیر دباتے ہوئے کہنے لگی۔ اللہ سائی سب کی مرادیں پوری کرے۔ وڈیری اماں نے تسبیح کرتے ہوئے دل سے دعا دی۔ آمین آمین۔ کنڈے میں ہنا کودتے ہوئے چمن نے اور گندم صاف کرتے ہوئے دوہری نے بھی بے ساختہ کہا۔ اہلا باہر سے آئے چکوترے اور کھٹے کے ٹوکروں کو وڈیری اماں کے تخت کے قریب رکھوا رہی تھی۔ مما دوپہر 12 بجے سو کر اٹھی تھیں۔ گول زینہ سست قدموں سے طے کیا تھا، اور جو ہی بڑے ہال میں قدم رکھا تھا پہلی نظر دوہری پر پڑی۔ آپو صاحب، اس کے ہاتھ سے اجوائن کا تھال پکڑ لیجیے۔ مکھنی کے یار اجوائن گوشت کھائیں گے، کنکر گوشت نہیں۔ مما نے چیخ کر کہا تھا۔ اہلا ان کے چیخنے پر دہل گئی تھی اور اس کے ہاتھ سے لہسن کا گٹھا گر گیا تھا۔ تیرے ہاتھوں میں سوراخ پڑے ہیں، کوئی کام ڈنگ سے نہیں کر سکتی۔ مما کی توپوں کا رخ اب اہلا کی طرف تھا۔ تمہیں یاد ہے مدنی شاہ کے یار نے 4 قسم کے شہتوت بھیجے تھے، اتنا بڑا ٹوکرا بھر کر، لمبے چھوٹے کالے سفید، اتنے رسیلے شہتوت تھے جو اس مہارانی نے کوڑے دان میں انڈیل دیے تھے۔ یہ اہلا کی ایسی غلطی تھی جسے نہ جانے کتنی مرتبہ دہرایا جا چکا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس عجیب سی غذا کے پھل کو پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد غلط فہمی کی بنا پر کوڑے دان میں پھینک آئی تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ کلاس 4 کی اسٹوڈنٹ تھی، اور جو اس نے کچنار کی کلیوں کا ستیہ ناش کیا تھا۔ حضیرہ فاطمہ کو بھی اپنی فیورٹ سبزی کے ساتھ کیا جانے والا حشر یاد آ گیا تھا۔ اہلا کا سر ماری شرمندگی کے گھٹنوں سے جا لگا۔ اس نے پہلی مرتبہ یہیں آ کر کچنار کو دیکھا تھا جس کے پھولوں کی سبزی بنتی ہے، اور وہ ساری سبزی خسروی کو پالتو بکری کو چارے کے طور پر ڈال آئی تھی۔ بس بھی کریں مما، نہ جانے وہ کس کونے سے برآمد ہوا تھا۔ نیند کے خمار سے ادکھلی آنکھوں کو مسلتا ہوا وہ اہلا کی ڈال بن گیا تھا، جو اس نے 10 سال اور اس سے بھی پہلے اور اس سے بھی 3-4 سال پہلے انجانے میں غلطیاں کی ہیں۔ اس کے ایڈ لگوا دیں نیوز پیپر میں، حد ہوتی ہے ایک بات کی۔ وہ سخت ناراضی سے گویا ہوا۔ اس کی غلطی پر ڈانٹا ہے، باورچی خانے میں جاتی ہے تو ہاتھوں سے برتن پھسلنے لگتے ہیں۔ ابھی لہسن کا گٹھا بیدہانے میں گرا دیا ہے، نہ جانے کس کے خیالوں میں رہتی ہے۔ مما کو لاڈلے بیٹے کا اہلا کی حمایت میں بولنا سخت ناگوار گزرا۔ جس کا خیال اہلا کے دل و دماغ پر حاوی ہے، بڑا بانصیب ہوگا وہ آدمی۔ مقتضیٰ نے معنی ہیزی سے کہتے ہوئے ایک چکوترا اٹھایا۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ صرف اہلا ہی سن سکی، البتہ مما بیٹی کی نظروں کا ارتکاز دیکھ چکی تھیں، اسی لیے ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ابھی کہیں نکل مت جانا، مجھے ملتان چھوڑ کر آنا ہے تم نے۔ مشاور اور مغنی کو واپسی پر لاہور سے لیتے ہوئے آنا۔ وہ بیٹے کی توجہ بٹانے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ یہ بچے مہربانوں کے سوتیلے بیٹے تھے، مگر وہ ان پر زیادہ اپنا حق ہی سمجھتی تھیں۔ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ چاروں مہربانوں کو اور بھی عزیز ہو چکے تھے۔ ان کے درمیان روایتی سوکنوں کی طرح بحث و تکرار نہیں ہوتی تھی۔ مدنی شاہ کی وفات کے بعد تو بالکل ہی کسی بات پر جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور پھر مہربانوں سمجھتی تھی کہ حجت بی بی کا پلڑا ان سے وزن میں بھاری ہے، کیونکہ وہ 3 بیٹوں کی ماں تھیں۔ پیر شاہ کو حجت بی بی سے خصوصی لگاؤ تھا، اسی لیے قصر مقتضیٰ میں ان کی حیثیت مستحکم تھی۔ امان کب تک واپس آئے گا؟ وہ تخت پر وڈیری اماں کے قریب لیٹ کر حضیرہ فاطمہ سے مخاطب تھا۔ رات کو بات تو ہوئی تھی سب کی،
کسی نے اس کے واپسی کے متعلق پوچھا ہی نہیں۔ پھوپھی صاحبہ نے سادگی سے کہا تھا۔ مرتضیٰ اور مما دونوں ہی ان کی اس سادگی پر مسکرا دیے۔ یہ امان کا آخری سال ہے، نومبر تک واپسی ہوگی۔ بہرحال مما کے پاس داماد کے متعلق معلومات کا کافی ذخیرہ موجود تھا۔ تینوں خواتین کی گفتگو کا رخ کسی اور سمت مڑ چکا تھا، اس لیے مرتضیٰ چپکے سے اٹھ گیا تھا۔ 3 راہداریاں عبور کر کے سامنے بڑا سا ہال نما باورچی خانہ تھا، جہاں بیک وقت رمزی، چمن اور خسروی دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ باورچی خانے کے باہر بڑی سی میز رکھی تھی، جس کے ارد گرد 18 کرسیاں تھیں، اور اس کے باوجود اہلیہ قالین پر بیٹھی ناشتہ کرنے پر مصروف تھیں۔ وہ دبے قدموں سے اس کے قریب چلا آیا۔ اہلیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا اور سیدھی ہو گئی۔ سلام سائیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ بریک فاسٹ ہے یا لنچ؟ وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اہلیہ شرمندہ سی ہوگی۔ یہ بریک فاسٹ ہے، اصل میں اچار کے لیے لیموں کاٹنے تھے، 5 مرتبان بڑھنے تھے، سب نے دیر سے ہی ناشتہ کیا ہے۔ کھانا ناشتہ وقت پر کھایا کرو، کاموں کے لیے یہ اتنی فوج کس لیے بڑھتی کر رکھی ہے؟ وڈیری اماں کو کسی اور کے ہاتھ کا اچار پسند نہیں ہے۔ وہ اپنے ناشتے کے برتن ٹرے میں رکھتے ہوئے کہنے لگی، اپنا خیال رکھا کرو، درویش بابا نے تو ہمیں الزام دینا ہے کہ ہم نے تمہارا خیال نہیں رکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا، یعنی اس کا اپنی گفتگو کرنے کا مزید ارادہ تھا۔ اہلیہ کو عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ مکھنی سائی کچھ چاہیے؟ جو کچھ چاہیے وہ دو گی؟ وہ کنپٹیوں کو ہولے ہولے انگلیوں سے دباتا کہنے لگا۔ کیا؟ اہلیہ کی آنکھوں میں حیرانی تیر رہی تھی۔ محبت۔ مرتضیٰ کی آواز میں جذبوں کا بوجھل پن تھا۔ سائیں اپنے منصب کو دیکھو۔ اس کے چہرے پر دبا دبا غصہ امڈ آیا۔ اگر یہی بات حویلی میں تم سے کوئی اور کہے تو؟ مرتضیٰ شاہ کی آنکھوں میں سرخیاں سی چھلکنے لگیں۔ جی؟ اہلیہ کا دل دگ سے رہ گیا۔ کیا سائیں جان گیا ہے میرے دل کا راز؟ مجھے 2 ٹوک اور واضح جواب دو، اس نے اکھڑے انداز میں کہا۔ کون سے جواب؟ اہلیہ نے لرز کر پوچھا۔ تمہیں میرا ساتھ منظور ہے؟ مرتضیٰ کا گھمنڈی لہجہ اور پرغرور آواز پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اس کی سماعتوں میں اتری۔ نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ اگر ہے بھی تو میں آپ کو بتانا نہیں چاہوں گی۔ وہ قطعاً گھبرائی نہیں تھی۔ اہلیہ، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے معاملے میں خود کو بے بس پاتا ہوں۔ اس کے لہجے اور انداز سے بے بسی ٹپک پڑی۔ پیر شاہ کی واپسی کے بعد میں ان سے واضح بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دوسرے فریق کی رضامندی آپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی؟ نہیں، وہ ایک دم پھنکارا۔ میں نے تمہیں حاصل کرنا ہے ہر صورت۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا اور اس کے قدموں کی دمک اہلیہ کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دلوں کے رشتے زور زبردستی کے قائل نہیں ہوتے سائیں، میں بھی خدا شاہ کے معاملے میں خود کو بے بس پاتی ہوں۔ اس نے بڑے دل کے ساتھ سوچا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے رہائشی حصے کی طرف آ گئی۔ بابا کو آج گئے ہوئے 10واں دن تھا اور وہ گن گن کر دن بتا رہی تھی۔ رات کو اس کے پاس خسروی سونے کے لیے آ جاتی تھی۔ وہ بے دلی کے ساتھ برآمدے میں جھاڑو لگانے لگی، پھر گھڑے میں تازہ پانی بھرا اور موتیے کی کلیاں توڑ کر گجرا بنانے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے گجرے کو گھڑے کے منہ پر لپیٹ دیا۔ اسی اثنا میں ہولے سے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور کوئی دبے قدموں سے اندر چلا آیا۔ اہلیہ نے چونک کر چادر کے پلو سے سر ڈھانپا۔ سلام شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو اہلیہ؟ کسی شے کی ضرورت تو نہیں؟ اس کی آواز کا دھیما پن بہتے رواں جھرنے کی مانند تھا۔ نہیں، پیر شاہ نے فون کیا تھا، درویش بابا سے بھی بات ہوئی تھی، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے۔ خدا شاہ نے بغور اس کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا۔ میرے سے بات نہیں ہو سکتی بابا کی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہو سکتی ہے مگر ابھی نہیں، کوئی مسئلہ پریشانی وغیرہ ہو تو بتانا۔ 1-2 مزید باتیں کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ تقریباً روزانہ ہی وہ اس کی خیریت معلوم کرنے آنے لگا۔ یقیناً اسے پیر شاہ نے تاکید کر رکھی تھی۔ مرتضیٰ لاہور جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ جوں ہی وہ پورچ کی طرف بڑھا، اس نے خدا کو اہلیہ کے مکان میں سے نکلتے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلے معنی خیز تبسم نے جھلک دکھائی تھی۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ آج کل خدا کے بہت پھیرے لگ رہے ہیں اہلیہ کی طرف۔ مشوار اور مفرہ آج صبح ڈرائیور کے ساتھ لاہور سے آئی تھیں۔ ابھی وہ پھوپھی صاحب کے پوشن میں اشنا کے کمرے میں موجود تھیں۔ مفرہ کسی فیشن میگزین میں گم تھی، اشنا ناخن فائل کر رہی تھی، جبکہ مشوار مساج میں مصروف تھی۔ مشوار اپنی کسی فرینڈ کا قصہ سناتے سناتے اچانک گفتگو کا رخ بدل گئی تھی۔ مفرہ اور اشنا نے چونک کر مشوار کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی رنگت پل بھر کے لیے متغیر ہو گئی۔ خدا تو بہت کم شہر سے آتا ہے۔ مفرہ نے سنبھل کر ایک مرتبہ پھر میگزین پر نگاہیں جما دیں۔
مگر آج کل تقریباً روزانہ ہی آ رہا ہے اہلیہ کی خیریت پوچھنے کی غرض سے۔ مشوار نے لوشن کی بوتل صوفے کی طرف اچھالی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں جناب۔ مشوار مسکرائی۔ اہلیہ اور خدا کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے۔ کون سا چکر؟ مفرہ نے ناگواری سے ناک سکیڑ کر پوچھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، خدا لالا ایسے نہیں ہے۔ چاند چڑھے گا تو تم دونوں بھی دیکھ لینا۔ ایسی بات ہو بھی سکتی ہے۔ کافی دیر سے سوچوں میں گم اشنا نے گویا مشوار کی بات سے اتفاق کر لیا۔ میں نہیں مانتی۔ مفرہ نے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ وقت ثابت کر دے گا، مشوار نے معنی خیزی سے کہا۔ اشنا اور مفرہ دونوں ایک دوسرے سے نگاہ چرا گئی تھیں۔ ویسے اشنا، آج کل تم بہت کھوئی کھوئی سی نظر آتی ہو، مشوار نے شرارت سے لب کچلتی اشنا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان کے خیالوں میں بھی کسی کا بسیرا ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ مشوار نے ان دونوں کو آنکھیں دکھا کر پوچھا۔ مشی بابی، یہ مگنا بکواس کر رہی ہے۔ خوابوں پر تو کسی کی اجارہ داری نہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں، تم بھی دیکھتی رہو۔ مفرہ نے گویا اشنا کے ساتھ ساتھ اپنی بھی ہنسی اڑائی تھی۔ اور اہلیہ بی بی خوابوں کے شہزادے کو لے اڑے گی۔ مشوار ان کی گفتگو کے اصل متن کو جان گئی تھی۔ ان دونوں نے ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے نظریں چرا لیں۔ رات بھر آندھی کے تیز چکر چلتے رہے تھے۔ زمین بارش کے ایک قطرے کے لیے ترس رہی تھی۔ پوری رات بے چینی سے اہلیہ کروٹیں بدلتی رہی۔ اس کا دل بھی تو پیاسی دردی کے مانند تھا۔ وہ بھی تو اعتراف محبت کے بعد اظہار محبت کی بوند بوند کو ترس رہی تھی۔ اذان کے وقت اس کی آنکھ لگی تھی اور پھر دن چڑھے دروازے پر ہونے والے کھٹکے کی آواز سے کھلی۔ اہلیہ، تجھے وڈیری اماں بلا رہی ہیں۔ چمن کوارٹر کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں بولی۔ ابھی آئی، ذرا منہ پر پانی کے چھپاکے مار لوں۔ اس نے تیزی سے چپل پیروں میں ارسیں اور بالوں کو ہاتھوں سے سنوار کر سر پر چادر کا پلو اچھی طرح سلیقے سے ڈال لیا۔ ایک مرتبہ مختصر شاہ نے اس کے گھنے براؤن لمبے بالوں کی بے ساختہ تعریف کی تھی۔ اس دن سے اہلیہ اب اچھی طرح سر کو ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ جی وڈیری اماں۔ وہ سیدھی ان کے مخصوص کمرے کی طرف آ گئی۔ ادھر آ، میرے پاس بیٹھ۔ ان کے لہجے میں آج معمول سے بڑھ کر حلاوت تھی۔ انہوں نے ایک چوکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب رکھی چوکی پر بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہے کہ پیر شاہ کو درویش بابا سے خاص انسیت ہے، اسی وجہ سے وہ تجھے بھی بہت عزیز رکھتے ہیں۔ اس تمہید کا نہ جانے کیا مقصد تھا؟ اہلیہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ حویلی میں تجھے ایک خاص مقام حاصل ہے، ہمارے رازوں کی امین ہو تم۔ تجوریوں میں کیا کچھ پڑا ہے سب تمہیں معلوم ہے۔ ایسا مقام بیٹیوں کو دیا جاتا ہے، تجھے بھی ہمیشہ بیٹی سمجھا ہے۔ خیال رکھنا ہماری عزت پر آنچ نہ آئے۔ میں کچھ سمجھی نہیں وڈیری اماں۔ وہ ان کی ناقابل فہم گفتگو سے کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ تیرے پاس بنگالی عورتوں جیسا حسن ہے۔ دیکھ، ہمارا چاند اگر تیری آرزو کر بیٹھے تو ہم کو پتھر کی باری سل دلوں پر رکھنی پڑے گی۔ مکھنی شاہ ہمارا بچہ ہے، بہت عزیز ہے ہمیں۔ بن ماں کے پرورش کی تھی وڈی اماں نے۔ ہم سے مرتے وقت اقرار لیا تھا کہ مکھنی شاہ کو سینے سے لگا کر رکھیں گے اور مقیت مقارب سے بڑھ کر محبت دیں گے۔ ہم نے ان کے عہد کو نبھانے کا عہد خود سے کیا ہے۔ اب اگر وہ پیر شاہ سے تجھے مانگنے کی درخواست کرے تو تیرا جواب کیا ہوگا؟ وڈیری اماں نے بات کے اختتام کے بعد اہلیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی پوری گفتگو کے اصل مقصد کو اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے سر پر ننگی تلوار کا رخ خود بخود بدل رہا تھا۔ انکار۔ انہوں نے گفتگو کو سمیٹا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً مان گئی۔ جیتی رہے، دل خوش کیا ہے تو نے میرا۔ انہیں گویا یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس طرح سے مان جائے گی۔ جاؤں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں، انہوں نے سر ہلا کر کہا تھا۔ اہلیہ ہلکی پھلکی سی تمام بوجھ ہجرت بی بی کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ اب اس کا رخ آموں کے باغ کی طرف تھا۔ راہداری سے نکل رہی تھی جب سامنے سے آتے خدا شاہ کی اس پر نظر پڑی۔ وہ زنان خانے میں جانے کے بجائے سیدھا اس کی طرف آ گیا۔ اتنی گرم دوپہر میں کہاں جا رہی ہو؟ جس کے سر پر ہمیشہ کا سورج ہو، اسے گرم دوپہر کی تپش کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک شکوہ نوحہ بن کر لبوں پر مچل گیا۔ اگر سلگتا سورج اپنا رخ بدل لے، سمت بدل لے تو؟ خدا شاہ کی بری آنکھیں جگمگانے لگیں۔ ہم اتنے خوش نصیب نہیں ہیں۔ نہ جانے کیوں اس پر دل بھر آیا۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیسے یقین دلایا جائے؟ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ایسی خوش نصیبی کا کیا فائدہ؟ اس کے لہجے میں یاسیت کی نمی تھی۔ محبت میں فائدہ اور نقصان نہیں دیکھتے۔ خدا شاہ کی گمبھیر آواز میں جذبوں کی مہک تھی، خوشبو تھی۔ اہلیہ کی سانسیں مہکنے لگیں۔ میں پیر شاہ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ چند دنوں پر محیط انتظار کے لطف و سرور کی بات الگ ہے۔ اتنے تھوڑے سے انتظار کی شمع تمہارے ہاتھ میں ہے، دیکھو اسے کبھی بجھانا نہیں۔ اس کی لو خدا شاہ کے دل کو پردیس میں منور کیے رکھے گی۔
گرم دوپہر میں ہدیٰ شاہ کے اقرار نے اس کے تپتے دل پر ٹھنڈی پھوار برسا دی تھی۔ اس کی پیاسی زمین پر محبت کی بوند بوند گرنے لگی۔ اس نے تمہیں اتنی باتیں سنا دی تھیں اور تم خاموشی سے سنتی رہی؟ ساشا کا مارے اشتعال کے برا حال تھا۔ تو اور کیا کرتی؟ اس نے سوں سوں کرتے ہوئے منہ بنایا۔ پاپا کو بتایا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ محترم کی ذرا کھنچائی کرتے۔ ساشا نے غصے سے کہا۔ نہیں یار، پاپا کو بہت غصہ آئے گا۔ تم تو جانتی ہو کہ وہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں وہاں بدمزگی سے فائدہ، جب غلطی سراسر ان دونوں فتنوں کی تھی، مگر اب وہ مجھ سے معذرت کر چکی ہیں۔ اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو چکا تھا۔ اور وہ جو اس نے تمہاری بے عزتی کی ہے، ساشا نے یاد دلانا چاہا۔ کم آن یار، اس پر غرور جچتا ہے، میں سب بھول چکی ہوں۔ اب وہ مزے سے فرینچ فرائز پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ آج انسٹیٹیوٹ جانا ہے تمہیں؟ ساشا کو اچانک یاد آیا تو پوچھنے لگی۔ جانا تو پڑے گا، باقاعدہ ایڈمیشن ہوا ہے، فارم فل کر کے بھجوائے ہیں۔ اتنے ڈھیر سارے تو چارجز تھے۔ یہ پرائیویٹ اداروں میں تعلیم کس قدر مہنگی ہے۔ 4 بجے سے 15 منٹ پہلے ہی وہ لوگ نکل کھڑی ہوئی تھیں۔ آج انسٹیٹیوٹ میں ایم اے کی کلاسز کا پہلا دن تھا اور نشک کا خیال تھا کہ کلاس میں وقت پر پہنچنا چاہیے۔ نشک نے پارکنگ میں گاڑی پارک کی تھی، پھر دونوں ہی گاڑی سے اتر آئیں۔ انٹرنس کا وسیع و عریض گلاس ڈور کھول کر وہ دونوں ایئر کنڈیشنڈ ہال میں داخل ہوئیں۔ وہ دونوں ہی حیران پریشان چکنے فرش پر چلتے ہوئے ارد گرد کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ طویل و عریض کوریڈور، بڑے بڑے ہال نما کمرے، یہاں تو گویا رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا۔ نشک نے اپنے عزمی پر اعتماد لہجے میں ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا، ایم اے کی کلاسز کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ تو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، بذریعہ لفٹ 2nd فلور پر جائیے۔ نشک ساشا کا ہاتھ پکڑے چل پڑی۔ سر کلاس روم میں آ چکے تھے کیونکہ پورے ہال میں خاموشی طاری تھی۔ سب اسٹوڈنٹ لیکچر نوٹ کرنے میں مصروف تھے۔ ارے یہ تو سر فاروق ہیں۔ نشک کی بے ساختہ چیخ نما آواز نے سر کو بھی روم کے دروازے میں ایستادہ کھڑی لڑکیوں کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ سر ہم اندر آ جائیں؟ تم دونوں وہی ہو نا؟ سر کو گویا انہیں دیکھ کر شوق لگا۔ ببل گم چباتی نشک نے زور و شور سے سر ہلایا۔ سر ہم دونوں وہی ہیں، میں نشک اور یہ ساشا۔ نشک مسرت سے چہکی۔ تم دونوں نے جانتی ہو کیا کیا؟ جی جی سر، میں کچھ جانتی ہوں، یاد ہے بس آپ پر دسمبر کی سردیوں میں ٹھنڈا پانی گرایا تھا، چائے میں نمک گھول گھول کر پلاتے تھے، کتنی مرتبہ آپ کے اسکوٹر کے ٹائر پنکچر کیے تھے، مگر اس سب کے باوجود آج ایم اے میں ہم دونوں آپ کی وجہ سے پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے کہا تھا تم ڈیٹ اور میں مہا ڈیٹ ہوں۔ وہ نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی اور سر بے اختیار سٹپٹا گئے تھے۔ پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازوں نے نشک کو کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا تھا اور ساشا بھی برابر اسے کوہنیاں مار رہی تھی۔ پلیز اسٹاپ اٹ، سر نے بری طرح جھاڑنے کے انداز میں کہا۔ مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تم واقعی نشک ہو۔ تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت لیکچر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے پہلے دن ہی انسٹیٹیوٹ کے رولز کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ کو دوسرے لیکچر میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا جب تک مسٹر شاہ پرمیشن نہیں دیں گے۔ مسٹر شاہ کون؟ نشک پہلے دن ہی اس بے عزتی پر تلملا گئی۔ اس انسٹیٹیوٹ کے آنر، ان کا آفس نیچے ہے اور وہ اس وقت آفس میں نہیں ہے۔ وہ دونوں ہی جلتی بنتی نیچے چلی آئیں۔ لعنت بھیجو اس اکیڈمی پر، ایک تو اتنی میٹھی نیند کا ستیہ ناس مارا ہے۔ ساشا نے دانت کچکچائے۔ باڑ میں جائے آنر۔ نشک بھی غصے سے بدبدائی۔ وہ دونوں بن بن کرتی سیڑھیاں اتر کر ہال میں چلی آئی تھیں، تبھی ایک کافی وجیح نوجوان ان کے قریب چلا آیا۔ بلیک 2 پیس میں وہ بہت چارمنگ دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کلاس سے باہر کیوں کھڑی ہیں؟ بہت شائستگی سے اس نوجوان نے ان سے پوچھا۔ جواباً ساشا نے اپنی تازہ ترین بے عزتی کے متعلق بتایا۔ ویری سیڈ، اس نے بات پوری سن کر ہمدردی سے کہا۔ آپ یہاں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ ساشا کو خیال آیا تو پوچھ بیٹھا۔ میں نہ پڑھتا ہوں اور نہ ہی پڑھاتا ہوں۔ تو پھر آپ جک مارنے آئے ہیں؟ نشک کو وہ نرا بیکار آدمی لگنے لگا۔ نہیں، میں جاب کرتا ہوں ایک فرم میں، اس وقت یہاں کا دورہ کرنے آیا تھا۔ اچھا، ان دونوں کو قطعاً یقین نہیں آیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ساشا نے پوچھا۔ سید مقید شاہ۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ نشک سوچتے ہوئے کہنے لگی تھی، پھر اچانک کچھ یاد آنے لگا۔ آپ عادل انکل کی انیکسی میں 10 دن پہلے ایک رات کے لیے ٹھہرے تھے؟ جی بالکل۔ مقید نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، میں نے بھی آپ کو دیکھ رکھا ہے۔ کہاں؟ ساشا نے حیرانی سے پوچھا۔ برابر والوں کی ٹیرس پر، آپ میرے بھائی کے کمرے میں جھانک رہی تھیں۔ مرتضیٰ شاہ آپ کا بھائی ہے؟ نشک کے منہ سے چیخ نما آواز برآمد ہوئی۔
یہ انسٹیٹیوٹ انہی کا ہے۔ ایکچولی پہلے اس کے آنر کوئی اور تھے، پھر اچانک انہیں کسی مجبوری کے تحت اسے فروخت کرنا پڑا تھا، سو میرے بھائی نے اسے خرید لیا ہے۔ ویسے وہ جاب کرتے ہیں، یہاں کا ایڈمنسٹریٹر ان کا دوست رمیز ہے، جس کی حالانکہ انیکسی میں بائی رہائش پذیر ہے۔ اس نے بہت تفصیلاً جواب دیا تھا۔ مقید شاہ، آپ تو یقیناً مرتضیٰ کے بھائی نہیں لگتے، نشک نے کوئی چوتھی مرتبہ کہا۔ وہ ایک ساتھ ہی پارکنگ تک آئے تھے۔ مقید اپنی ہونڈا کار میں بیٹھنے لگا جب نشک کو اچانک خیال آیا، مرتضیٰ کے پاس تو معمولی سی موٹر بائیک تھی، اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ جواباً مقید پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا، یہ ہونڈا کار انہی کی ہے، مگر ان دنوں وہ پیر شاہ کی طرف سے ملنے والی تمام مراد کو ٹھوکر مار چکے ہیں، نہ جانے یہ خود ساختہ بائیکاٹ کب ختم ہوگا۔ معاملہ کچھ گمبھیر لگتا ہے، نشک سنجیدگی سے سوچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ تقریباً 3 ماہ بعد فرح آنٹی کے گھر آئی تھی۔ اس نے ٹیرس پر کھڑے ہو کر یہ یقین دہانی کر لی تھی کہ فرح آنٹی فیملی سمیت کچھ دنوں کے لیے کراچی جا چکی ہیں۔ وہ سیدھی مرتضیٰ کے بیڈ روم میں جا پہنچی تھی۔ پھر اس نے وارڈروب کھول کر اس کے تمام پریس شدہ کپڑوں کو نکال کر ہینگرز میں سے علحدہ کیا، پھر اس سب کو گول مول کر کے دوبارہ سے ٹھونس دیا، بیڈ شیٹ الٹ پلٹ کر دی، بک ریک کی ساری کتابیں کارپیٹ پر ڈھیر کر دیں، اور اس کے بعد اطمینان سے چوکیدار کی نظر بچا کر گھر آ گئی۔ واپس آ کر اس نے ساشا کو اپنے کارنامے کی تمام تر ردات سنا ڈالی۔ ساشا اس کے ایڈونچر پر داد دینے کے بجائے خفا ہونے لگی تھی۔ نشی احمق، وہ تو شکل سے ہی بہت اکھڑ سا لگتا ہے، کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی؟ اس نے مجھے اسٹوپڈ کہا ہے، سو اب مزہ چکھے، 3-4 گھنٹے برباد کر کے کمرہ سنواریں، کپڑے دوبارہ سے پریس کریں۔ وہ مزے سے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ میوزک سے پورا بیڈ روم گونج رہا تھا اور وہ پیر جلاتے ہوئے بڑی ترنگ میں تھی۔ میں یہ پورا سین لائیو دیکھنے کے شوق میں مری جا رہی ہوں، اپنے شوق پورے کرنے کے چکر میں گردن نہ دبوا لینا، ساشا نے اسے دھمکایا۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہ سب کس کی کارستانی ہے۔ نشک کا لہجہ پوری یقین تھا، اگر اسے پتہ چل گیا تو اسے پتہ تو تب چلے گا جب تم غداری کرو گی، اور تم ایسا کبھی نہیں کرو گی۔ نشک متوقع صورتحال کو انجوائے کرتی کارڈلیس صوفے پر اچھال کر مووی میں گم ہو چکی تھی جب بیڈ روم کے دروازے پر نوک کر کے پاپا چلے آئے۔ اس نے ڈائری میں لکھا نمبر احتیاط سے موبائل میں ڈالا تھا، پھر اچھی طرح دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میوزک کا بٹن آف کیا اور سیل کان سے لگا کر دوسری طرف فون اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ مقید واپس کراچی چلا گیا تھا۔ نشک کو یقین تھا کہ مرتضیٰ اب تنہا ہوگا۔ اس وقت 12:30 بج رہے تھے، سو کلاک پر ایک نظر ڈال کر اس نے دوسری طرف سنائی دینے والی میوزک ٹون پر غور کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے جھومتے جھامتے فون اٹھا ہی لیا۔ ہیلو۔ سیل فون سے ایک بے ڈنگی پھٹی پھٹی آواز ابھری تھی۔ اس نے حیرانی سے سیل کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ میں نواب ہوں، چمن کا خاوند، فون میں سے آواز ابھری۔ کون چمن؟ اسے مزہ آنے لگا تھا، سو گفتگو کو طول دینے کی غرض سے بولی، نہیں جی، میری بیوی ہے چمن۔ اوکے، اب ذرا اپنے صاحب کو جگاؤ۔ اسے گفتگو سے اندازہ ہو چکا تھا کہ نواب صاحب گھریلو ملازم ہیں۔ مکھنی سائی تو اپنے کمرے میں ہے۔ مکھنی سائی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا میں نے سچ مچ غلط جگہ فون تو نہیں کیا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ مجھے مرتضیٰ سے بات کرنی ہے۔ شاہ جی کو لاٹ میں سب مکھن سائی بولتے ہیں۔ نواب نے اس کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا۔ نشک نے حلق میں اٹکا سانس خارج کیا۔ اپنے مکھن سائی سے بات کروا دو، وہ تو جی سو چکے ہوں گے۔ نواب نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ اتنی جلدی؟ نشک نے بے ساختہ 1 بجاتی گھڑی کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے کمرے والی ٹیلی فون پر بات کر لو۔ شاید پہلی عقل مندی کی بات نواب کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ نمبر بتاؤ۔ اس کی گویا من کی مراد بھر آئی تھی۔ ادھر لکھا ہے، بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد نواب نے بامشکل 3729 بول کر نمبر لکھوا دیا۔ ہیلو۔ اس کی باری گمبھیر آواز گویا سماعتوں میں رس گھول گئی تھی۔ ہائے مکھن شاہ، کیسے ہو؟ اس نے احتیاطاً آواز اور لہجہ بدل لیا۔ آپ کون؟ نشک کی توقع کے عین مطابق وہ فوراً ہی چونک گیا کہ اس کا ذاتی گھر کا نام جاننے والی یہ خاتون کون ہے جس نے رات کے انتہائی پہر فون کر کے اس کی خیریت پوچھی ہے۔ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ نشک کا انداز بڑا ہی محبوبانہ قسم کا تھا۔ مرتضیٰ کی پیشانی شکن آلود ہونے لگی۔ فون کیوں کیا ہے؟ یہی بتانے کے لیے، اس نے برجستہ کہا۔ غلط نمبر ٹرائی کیا ہے، کسی اور کو فون کرو، یقیناً کوئی اور تمہیں اچھا سامع مل ہی جائے گا۔ مرتضیٰ نے بامشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ میں نے اپنے رائٹ مین کا رائٹ نمبر ٹرائی کیا ہے۔ وہ تکیہ گود میں دبوچے ترنگ میں آ چکی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد تو اس کی آواز سنائی دی تھی۔
کون ہو تم؟ وہ شاید اتنی بے باک گفتگو سن کر دل ملایا تھا۔ بتایا تو ہے تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے لفظ میں سچائی کی مہک تھی۔ دوسری طرف مرتضیٰ کا دماغ گویا بگ سے اڑ گیا۔ اگر تم اس وقت میرے سامنے ہوتی تو تمہارے منہ پر 2 جامپر لگانے تھے، وہ دھیمی آواز میں گرایا۔ ایسے رانگ کالر سے مجھے نمٹنا خوب آتا ہے۔ ویل مکھن شاہ، تم کیا کر لو گے؟ ابھی فی الحال تو غصہ کرو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، مگر مجھ سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پاؤ گے۔ میں تمہیں ڈسٹرب تو کر چکی ہوں، اسی طرح آئندہ بھی ڈسٹرب کرتی رہوں گی۔ اس کے ارادے بہت مضبوط تھے۔ تم احمق لڑکیاں! مرتضیٰ نے ایک فحش سی گالی دی۔ پہلی مرتبہ نشک کچھ گڑبڑائی تھی۔ اتنے مہذب بندے کے منہ سے ایسی گندی گالی! چھی چھی چھی! اس نے ناگواری سے ٹوکا۔ میرے بارے میں تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، مرتضیٰ نے طنزیہ کہا۔ میں قطعاً مہذب آدمی نہیں ہوں، مجھے شائستگی چھو کر بھی نہیں گزری، مجھے اخلاقی حدود کے تعین کا نہیں پتہ۔ تمہیں بتایا تو ہے کہ میں ٹوٹلی غلط بندہ ہوں۔ وہ ایک دم مزید کچھ بولتے بولتے رکا تھا۔ تم نشک جہانگیر، اپنی سوسائٹی میں کوئی اپنے جیسے تلاش کرو، مجھے یہ محبت کے قصے اب متاثر نہیں کرتے۔ اس نے فون کریڈل پر پٹک دیا تھا جبکہ نشک حق تک رہ گئی۔ صبح پھر گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے بغیر دیکھے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا کر کان سے لگایا اور خود برش سے بال سنوارنے لگا۔ صبح بخیر ہو مکھنی شاہ، جلدی اٹھ گئے؟ دوسری طرف بڑی حیرانی سے پوچھا جا رہا تھا۔ وہ نشک کی آواز سن کر تلملا گیا۔ گاؤں میں صبح کا آغاز بہت جلدی ہوتا ہے، تمہاری وڈیری اماں کو جلدی اٹھنے والے لوگ پسند ہیں۔ نشک جہانگیر، مجھے مجبور مت کرو کہ مجھے تمہارے باپ کو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتانا پڑے۔ وہ زہر ہند ہوا۔ پاپا نے مجھے اپنا لائف پارٹنر منتخب کرنے کا پورا اختیار دے رکھا ہے اور میں انہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے صرف تم ہی اچھے لگتے ہو۔ کروڑوں انسانوں کی بھیڑ میں صرف میرے دل نے صرف تمہیں منتخب کیا ہے۔ اس کا لہجہ شگفتہ سا تھا۔ بکواس بند کرو! اس نے غصے کے عالم میں ریسیور پٹک دیا۔ آفس جاتے ہوئے مسلسل وہ نشک کے متعلق سوچ رہا تھا۔ 6-7 ماہ پہلے کالونی کی سڑک پر ٹکرانے والی نشک جہانگیر اس کے ضبط کا امتحان بن چکی تھی۔ وہ جو اپنے دل کے کونوں کو مضبوطی سے بند کر چکا تھا، اس صاف سلیٹ پر سے اہلا کا نام بھی اس نے کھرچ کر مٹا دیا تھا۔ اب صرف خالی مکان تھا اور بند دروازے تھے دل کے، اور وہ چاہتا تھا کہ نشک جہانگیر اپنے بڑھتے قدموں کو روک لے۔ آفس سے وہ ذرا جلدی اٹھ گیا تھا۔ اب اس کا رخ جہانگیر سالب کی فرم کی طرف تھا۔ اس وقت وہ نشک انڈسٹریز کے مالک جہانگیر سالب کے سامنے موجود تھا اور وہ اس کی پوری بات بہت تحمل اور ضبط کے ساتھ سن چکے تھے۔ میری بیٹی کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس وقت وہ صرف ایک باپ تھے اور ان کی نظروں کے سامنے نشک کا آنسوؤں سے تر چہرہ تھا۔ وہ تو خود مرتضیٰ سے عادل کے ذریعے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس سے بڑی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں؟ وہ اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہیں پایا تھا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور خود کو تمہاری پسند کے سانچے میں ڈال لے گی۔ کبھی کبھی والدین کو اولاد کے خاطر پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسے ہی پولیس رات سے گزر رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر ان کی آنکھوں کے سامنے التجائیں کرتی، روتی گڑ گڑاتی نشک کا چہرہ آ گیا۔ رات کو وہ بہت اپسیٹ تھی، نہ جانے کیوں روئے جا رہی تھی۔ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی، جب ہی تو باپ کے سامنے تمام اعتراف کر چکی تھی۔ وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں گرم دوپہروں میں صرف اسے ایک نظر دیکھنے کی غرض سے ٹیرس پر پاگلوں کی طرح کھڑی رہتی ہوں۔ اسے تنگ کرتی تھی، اسے ستاتی تھی تاکہ اس کی توجہ میں صرف میری طرف رہے، وہ کسی اور کے متعلق نہ سوچے، وہ صرف میرا ہو کر رہے۔ اس لیے پاپا کہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ نشک کی آنسوؤں سے بوجھل آواز نے ان کے دل کے بوجھ کو بڑھا دیا تھا اور وہ بیٹی کے آنسوؤں کے سامنے خود کو بے بس سمجھنے لگے تھے۔ وہ میرے ساتھ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی، خصوصاً گاؤں میں وہ کبھی نہیں رہ پائے گی۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک اور اعتراض اٹھا لیا۔ تمہارا یہ اعتراض بھی بودا ہے۔ میرے اور نشک کے مزاج میں نمایاں فرق ہے۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ انہیں کیا بتاتا کہ وہ ایک وعدے کی پاسداری کر رہا ہے اور وہ ایک عورت سے کبھی بھی ہارنا نہیں چاہتا۔ اب اہلا کا حصول محبت اور پسند کے معاملے سے بہت آگے ضد اور انا کے حصار میں مقید تھا اور اہلا تک رسائی میں فقط 3 ماہ باقی رہ گئے تھے۔ پیر شاہ نے جو 3 سالوں کی حد بندی کی تھی اس کا اختتام ہونے والا تھا اور ابھی سے ہی مرتضیٰ کو جیت کے نشے نے سرشار کر رکھا تھا۔ صرف اہلا کو اپنے سامنے جھکانے کی خواہش تھی۔ سرخ لباس پہن کر اس کے کمرے میں اہلا کی موجودگی اس کی سب سے بڑی شکست تھی اور وہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اپنی توہین تو اسے قطعاً گوارا نہیں تھی اور اہلا نے تو اس کی توہین ہی تو کی تھی، اسے ریجیکٹ کر کے، مرتضیٰ شاہ کو ٹھکرا کے۔ اس پل وہ خود بھول چکا تھا کہ اس نے اہلا کے ساتھ کیا کیا تھا۔
ہفتے کی شام کو پیر شاہ کا بلاوا آ گیا تھا۔ پورے 3 سال بعد انہوں نے اپنے اس پوتے سے کلام کیا تھا جس سے وہ کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور 3 سال پہلے وہ اسے اپنے گناہ کی سزا ہی تو سمجھے تھے۔ درویش بابا کے سامنے شرمندگی اور خجالت کے باعث ان کا سر کبھی اٹھ ہی نہیں سکا تھا۔ وہ رات کے دوسرے پہر پیر شاہ کے حجرے میں پہنچا تھا۔ وہ بہت سرشار اور خوش تھا۔ اسے گویا یقین نہیں تھا کہ پیر شاہ اسے یوں اچانک بلا سکتے ہیں، اور ان کا یہ بلاوا اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ اپنی تمام تر ناراضی بھلا چکے ہیں۔ سلام سائیں، اس نے خالص ان کے مریدین کیسے سٹائل میں جھک کر ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو ادھر۔ انہوں نے اپنے بستر پر اس کے لیے جگہ بنائی۔ سائیں، وہاں شہر میں کوئی جہانگیر سالم ہے نا، وہ آیا تھا ہمارے پاس، بہت پریشان تھا اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ انہوں نے بغیر تمہید کے بات کا آغاز کیا تھا، اور مرتضیٰ کی تو گویا سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ وہ ادھر آئے تھے؟ مرتضیٰ نے حیران ہو کر سوچا۔ جانتے ہو جہانگیر سالم کو؟ انہوں نے ناقابل فہم انداز میں کہا۔ جی۔ بیٹیوں کے باپ کس لیے اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں؟ ان کی نظروں میں عجیب سی کاٹ تھی۔ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے پیر شاہ۔ وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل کر ایک دم اپنی ازلی جلالی لہجے میں بولا۔ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے پیر شاہ۔ وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل کر ایک دم اپنے جلالی انداز میں بولا۔ معاملہ کیسے نہیں بنا؟ معاملہ کیسے نہیں بابا؟ کوئی بھی باپ عزت دار صاحب حیثیت خود سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات نہیں کر سکتا۔ کیا کیا ہے تم نے ان کی بیٹی کے ساتھ؟ وہ بھی شاید پہلی مرتبہ تیز لہجے اور بلند آواز میں بولے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے تانبے کی طرح تپنے لگا۔ تم ہماری اولاد ہو سائیں، کیسی شرمناک حقیقت ہے۔ تم ہمارے مدنی شاہ کے لخت جگر نہ ہوتے تو ہم نے کبھی پلٹ کر تمہیں آواز نہیں دینی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے جد امجد کی ریاضتوں، عبادتوں اور محنتوں کو یہ صلہ دیا ہے تم نے۔ ہم آج سے 3 سال پہلے ہی تمہیں ظاہر باطن سے جان گئے تھے، پھر بھی دھوکے میں آ گئے۔ تمہیں 3 سال کا وقت دیا تھا، اور اگر درویش بابا کی بیٹی کے قابل خود کو کر سکو تو دستے سوال دراز کرنا، مگر تم نے اپنے کہے کا مان بھی نہیں رکھا۔ تم نے ہمیں دوسری مرتبہ ایک باپ کی نظر سے گرا دیا ہے۔ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ وہ ان کی ڈکی چھپی تمام گفتگو کا متن جان چکا تھا۔ 3 سال پہلے جو کچھ ایلا کے ساتھ تم نے کرنے کی کوشش کی تھی، نہ وہ جھوٹ تھا نہ بکواس۔ وہ ایک دم بڑک اٹھے۔ میں شرمندہ ہوں اپنے اس فعل کی وجہ سے۔ اس کا سر ندامت کے بوجھ سے جھک گیا۔ اور میں آپ سے معافی بھی مانگ چکا ہوں، مگر معافی کا کیا فائدہ جب تم اپنی ہوس ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ پلیز پیر صاحب، مجھے اور مت ذلیل کریں۔ وہ التجائیہ ہوا۔ بابا، ذلیل و خوار تو ہم ہو چکے ہیں۔ ان کی آواز بھرا اٹھی۔ جب شاہوں کی اونچی دیواروں والی حویلیوں میں کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو تو اونچی دستار والوں کو شرم سے دنیا سے پردپوش ہو جانا چاہیے۔ پیر شاہ، کب تک مجھے میری غلطی کی سزا دیتے رہیں گے؟ وہ ملتجائیہ بولا۔ جب تک تم اپنی غلطیوں کو دہراتے رہو گے۔ ان کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ آج قصر مرتضیٰ کی خواتین جہانگیر سالم کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے گئی تھیں۔ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ ان کے چہرے پر جلال کے سارے رنگ تھے۔ نہیں پیر صاحب، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مرتضیٰ کو یوں محسوس ہوا تھا گویا حجرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہے۔ میں ایلا کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ میری وجہ سے وہ بدنام ہوئی تھی، میں ہی اسے عزت دوں گا، اور جس کی عزت کو شہر میں تار تار کیا ہے اس کو۔ پیر شاہ کے چہرے پر گویا زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر لب بھینچ لیے تھے۔ وعدہ یہ ذکر ان کے لہو کو گرما کر مزید مشتعل نہ کرے۔ پہلی چاند کی تاریخ کو ہم تمہارا عقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہماری اس سفید پگڑی کو اور اچھال کر خاک میں مت ملانا سائیں۔ تیرے معاملے میں دل یوں بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، ورنہ تجھے اپنے ہاتھوں۔ وہ اٹھ کر برابر موجود کمرے کا کواڑ کھول کر اندر چلے گئے۔ شاید ان کے ضبط کی تنابیں چھوٹ گئی تھیں۔ دیندار عالم گرہانے کا چشم و چراغ، اس قدر غلیظ اور کریمہ سوچ رکھنے والا گن آ رہی ہے ہمیں تیرے وجود سے مرتضیٰ شاہ۔ 3 سال پہلے اسی حجرے میں وہ اپنی ذات کا غرور کھو بیٹھا تھا۔ 3 سال بعد بھی وہ اسی مقام پر کھڑا تھا۔ خدا شاہ کل بھی پیر شاہ کی نظر میں بہت اعلیٰ خوبیوں کا مالک تھا، اور مرتضیٰ آج بھی ان کے نزدیک بے کردار نفس کا غلام اور ہوس پرست انسان تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا گویا اس کے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر نافرمان، بے حس اور خود غرض کہلوانے سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ آگے گڑھا تھا اور پیچھے کھائی۔ وڈیری اماں صدقے جائے، کیا حسن ہے، کیا سونے نقش ہے، میرے مکھن کی پسند، میری سونی دی رانی، ادھر آ، میرے پاس آ کر بیٹھ۔
حجت بیوی کا انداز اتنا والہانہ، اس قدر پرجوش تھا کہ نشک کا انگ انگ اپنی پذیرائی پر جھوم اٹھا۔ آج مرتضیٰ کی وڈیری اماں، پھپھی صاحب اور 3 ملازمائیں شگن کی رسم کے لیے آئی تھیں۔ انہوں نے مایوں اور مہندی کے ڈریسز اس کی پسند سے خریدے تھے۔ شام کو نکاح کی رسم تھی۔ اس کے بعد ایک وسیع ہال میں پرتکلف ڈنر کا اہتمام تھا۔ اسی ہال میں بارات پہنچ چکی تھی۔ ساشا اور وہ بیوٹی پارلر سے سر شام ہی آ گئی تھیں اور اب وقفے وقفے سے ساشا اسے چھیڑ رہی تھی۔ ملتان میں بہت گرمی ہے نشی۔ کوئی پرواہ نہیں۔ آج وہ بے انتہا سرشار تھی۔ اس نے جسے چاہا تھا اسے پا لیا تو اس کی پلکیں خوشنما خوابوں کے بوجھ سے لرزنے لگیں۔ وہ ڈیروں کے خاندان میں جا رہی ہو، دیکھو نشی، تمہیں خود کو بہت بدلنا پڑے گا۔ وہاں نہ پاپا ہوں گے، نہ ناز رکھے اٹھانے والی ساشی ہوگی، اور مجھے تو مرتضیٰ بھائی بھی بہت روڈ اور خشک مزاج سے لگتے ہیں۔ میرے منہ میں ہاک، سارے وہمے اللہ کرے جھوٹے ہوں اور تم مرتضیٰ بھائی کے سنگ ہنستی مسکراتی رہو۔ ساشی نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ اسی پل دار سے دروازہ کھلا تھا۔ آبگینیں اور روشانیں سجی بنی سی دوڑتی ہوئی آ گئیں۔ نشی آپی، آپ کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہیں۔ آبی گویا اسے دیکھتے ساتھ ہی فدا ہو گئی۔ آپی تو شروع سے ہی پیاری ہیں۔ آپی آپ چلی جائیں گی؟ ہمارے ساتھ کرکٹ کون کھیلے گا؟ روشی نے اداسی سے کہا۔ بائک پر کون گھما کر لائے گا؟ آبی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اتر آئے تھے۔ وہ دونوں ہی نم آنکھوں سے مسکرا دیں۔ جانو، میں آپ سے ملنے آیا کروں گی۔ اس نے دونوں کے گال تھپتھپائے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہال میں پہنچ گئیں جہاں بے شمار رسموں کی ادائیگی کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پاپا کی ڈیروں دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو گئی۔ انجانے راستے، نئی منزل اور روٹھا روٹھا سا ہم سفر۔ اس کا دل نہ جانے کن کن خدشات کے تحت لرز رہا تھا۔ مرتضیٰ کے واضح انکار کے بعد پھر یوں اچانک مان جانا جٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ اسے یہ جاننے کی بے حد بے چینی تھی کہ آخر یہ کایا پلٹ ہوئی کیسے۔ مرتضیٰ کس طرح شادی کے لیے رضامند ہوا؟ شاید میری محبت نے اسے شکست دے دی ہے۔ اس کا دل پہلو میں اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد گاڑی کچے پکے راستوں سے ہوتے ہوئے پھر سے بل کھاتی رواں سڑک پر دوڑنے لگی۔ اونچے اونچے طویل درخت گہری رات میں عجیب سے بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ سامنے دربار عالیہ کی عظیم الشان سبز گنبد والی عمارت اندھیرے میں جگمگا رہی تھی۔ حجرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک بڑے رعبدار بلند قامت بزرگ حجرے سے باہر نکلے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اور قدرے جھک کر دلہن بنی نشک کے سر پر دستِ شفقت رکھ کر دعا دی۔ رب سائیں سکھی رکھے، آباد و شاد رہو۔ نشک کو ان کے لمس سے عجیب سی اپنائیت کی مہک آنے لگی تھی۔ ایک ایسا احساس تھا جسے کوئی نام نہیں دے سکی تھی، ٹھنڈا میٹھا، روح کو سرشار کرنے والا۔ اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر سفید دودیا داڑھی اور ماتھے پر نماز کا نشان۔ کس قدر نورانی چہرہ تھا۔ وہ عارفوں اور صادقوں میں سے تھے جو اللہ کی سچی بندگی میں عمر تمام کر دیتے ہیں۔ پیر شاہ واپس اپنے حجرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے تھوڑا سا گردن کو موڑ کر دیکھا۔ مسجد کے سفید میناروں سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں اور مجادر بڑے دل سے بڑے سوز کے عالم میں شعر پڑھ رہا تھا۔ تیرے عشق نے مالا مال کیا، تیرے عشق نے، نہ یہ پوچھ کہ کیا میرا حال کیا تیرے عشق نے۔ مجادر کی آواز میں سوز تھا، گداز تھا، نمی تھی، آنسوؤں کی آمیزش تھی، چاہ تھی، عشق تھا، محبت تھی۔ گاڑی اب ایک جھٹکے سے قصر مرتضیٰ کے طویل و عریض لوہے کے پھاٹک سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ قصر مرتضیٰ کی بیرونی دیواروں تک کو رنگ برنگی جگمگاتی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ احاطے میں لگے درخت پودے انہی ننھی منھی روشنیوں سے سجے جگمگا رہے تھے۔ اسے مفرح اور مشوار نے تھام کر گاڑی سے باہر نکالا۔ مرتضیٰ تو ان کی گاڑی میں تھا ہی نہیں۔ مقیت نے اسے بتایا تھا کہ وہ پجاروں میں آ رہا ہے۔ بڑے سے منکش لکڑی کے باریک دروازے کو دھکیل کر کھول دیا گیا تھا اور ڈیروں گلاب کی نرم و ملائم ریشمی پتیاں بارش کے مانند اس پر برستی چلی گئیں۔ اس قدر والہانہ پرجوش استقبال، نشک کے دل کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی۔ اندر تو گویا روشنیوں اور رنگ و بو کا ایک سیلاب موجود تھا۔ سرخ و دبیز قالین کے ارد گرد کھڑی لڑکیاں ہاتھوں میں موتیوں کی کلیاں پکڑے کھڑی تھیں۔ بے حد حسین اور خوشنما ماڈرن چہرے کھلکھلاتے جگمگاتے مسکراہٹیں بکھیرتے۔ اس نے پہلا قدم اٹھایا ہی تھا جب مڈیری اماں اور مہربانوں بڑے بڑے تھال پکڑے آ گئیں۔ سو بسم اللہ، میری سونی دی کا مبارک قدم پڑا ہے، اس پر باری باری ہاتھ رکھ۔
انہوں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم کر تھال اس کے سامنے کر دیے تھے۔ اس نے ان کے حکم کے مطابق سرخ رومال سے ڈھکے دونوں تھال دیکھ کر ان پر ہاتھ رکھے جنہیں وڈیری اماں اب دوری کو پکڑا رہی تھیں۔ امام مسجد کے گھر بھجوا دے، 1 تولہ سونا، 1 تولہ چاندی اور کچھ تانبے کے سکے اور قیمتی پوشاک ہے، یہ ہماری خاندانی رسم ہے دی رانی۔ دوری کو حکم دے کر وہ اب اس سے مخاطب تھی۔ نشک ان کی رسومات سے حائف نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ تو خوب انجوائے کر رہی تھی اور بے اختیار سوچے جا رہی تھی، کیا میں ان لوگوں کے لیے اتنی اہم ہوں؟ مکھنی کو بلا کر لاؤ تاکہ باقی رسمیں اس کی موجودگی میں ادا کی جائیں۔ مما نے رمزی کو مردانے میں بھجوایا۔ سائی نہیں آتے، اپنے دوست یاروں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ رمزی مہربانوں کے قریب دھیمی آواز میں بولی، بول اسے وڈیری اماں بلا رہی ہیں۔ مہربانوں نے جھڑک کر کہا۔ کچھ دیر بعد رمزی پھر آ کر دھیرے سے منمنائی، سائی غصہ کرتے ہیں، آپو صاحب مکھنی کو بلائیے۔ مہربانوں نے بلند آواز میں وڈیری اماں سے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد مرتضیٰ اپنے بھائیوں کے جلوس میں اندر داخل ہوا۔ خالص زنانہ رسموں میں میرا کیا کام؟ مرتضیٰ کی ناگوار روکھی پھیکی سی آواز نشک کے دل میں نشتر چبو گئی تھی۔ یہاں سے ہی تو آپ کا اصل کام سٹارٹ ہو رہا ہے بھیا، آپ ابھی سے رسیاں توڑوانے لگے ہیں۔ مقارب نے شرارت سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ نشک بہت زیادہ تھکن کے باوجود فریش تھی، مگر وہ مرتضیٰ کی مسلسل خاموشی کی وجہ سے ضرور پریشان تھی۔ وہ یوں ساتھ کھڑا تھا گویا ذہنی طور پر وہاں موجود ہی نہ ہو۔ بائیں سیڑھیاں عبور کر کے وسیع ہال میں داخل ہو گئی تھی، جس کے بڑے سے آبنوسی دروازے کے سامنے اہلیہ کھڑی تھی۔ مرتضیٰ نے نگاہ اٹھائی اور گویا پتھر ہو گیا۔ سرخ شیفون کے دیدہ زیب سوٹ میں بھاری زیور پہنے، براؤن ریشمی بال کھولے وہ بہت غرور کے عالم میں کھڑی تھی، اور پھر سہج سہج قدم اٹھاتی ان کے قریب چلی آئی۔ اس نے مرتضیٰ کی طرف ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی، وہ دلہن بنی نشک کی طرف متوجہ تھی۔ آئی ایم اہلیہ ہدا شاہ۔ اس نے اپنا نازک ملائم ہاتھ نشک کی طرف بڑھایا تھا۔ مرتضیٰ کے پیروں تلے سے زمین یکلخت گویا سرک گئی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے یوں محسوس ہوا تھا گویا وہ دوسرا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ اس کی رنگت پل بھر میں متغیر تھی اور آنکھوں میں دھیرے دھیرے سرخیاں اترنے لگیں۔ نائس ٹو میٹ یو۔ نشک نے خوشدلی سے پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ دبایا۔ مائی ہارٹیسٹ میریڈ گریٹنگز ٹو یو۔ اب اہلیہ نے اپنی گہری براؤن آنکھوں کو مرتضیٰ کے فک چہرے پر جما دیا تھا۔ ان آنکھوں میں نفرت اور اخانت کے علاوہ کوئی رنگ مرتضیٰ کو دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایک دم اس کا دل سینے میں پھڑپڑایا تھا اور وہ لڑکیوں کا حصار توڑتا ہوا الٹے قدموں پل بھر میں سیڑھیاں اترتا باہر نکلتا چلا گیا۔ مما اور وڈیری اماں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ کوئی کام یاد آ گیا ہوگا۔ مما کچھ دیر بعد لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے بولی، کام اس وقت؟ وڈیری اماں مطمئن نہیں تھی۔ سمجھا کرو نا آپو صاحب، مکھنی کے یاروں نے اپنے ہٹ پر کوئی محفل سجا رکھی ہے، یہی تم بچوں کے شغل کے دن ہوتے ہیں، انجوائے کرنے دو۔ مہربانوں وقت ضرورت حد سے زیادہ براڈ مائنڈڈ ہو جاتی تھیں۔ آج کی رات مکھنی گھر نہیں آئے گا؟ اور ووٹی؟ وہ ہراساں سی نظر آنے لگیں۔ وہ وڈیروں کی مصروفیات کے متعلق جانتی تو ہوگی دونوں کی محبت اور پسند کی شادی ہے، یہ اب ان کا ذاتی معاملہ ہے، سو ہمیں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ مہربانوں نے ہاتھ جاڑے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا آپو صاحب کہ یہ دوسرا زوار شاہ ہے، ویسا ہی اکھڑ اور من مانی کرنے والا؟ ہمارا پتر زوار شاہ کی طرح نافرمان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی نچلی ذات والی پر عاشق ہوا ہے۔ نشک ہماری نوں بڑے عزت دار باپ کی اولاد ہے، معاشرے میں اس کے باپ کا ایک نام ہے، پہچان ہے، شناخت ہے، بے شناخت خاندان سے لڑکی بیاہ کر نہیں لائے۔ وڈیری اماں نے نخوت سے سر جھٹکا۔ پتر تو ہمارا دیندارنی پر فریفتہ تھا، نہ جانے کب عقل میں بات سمائی تھی کہ پیر شاہ سے لڑ جھگڑ کر چلا گیا تھا، اور اہلیہ کی بھی نیا پار لگی۔ شکر کیا تھا پیر شاہ نے اسے خدا کے کھونٹے سے باندھ دیا ہے، ورنہ اس جادوگرنی نے نہ جانے اور کس کس پر سحر پھونکنا تھا۔ شکر ہے مقیت اور مقارب کم ہی گوٹ آتے ہیں۔ مہربانوں نے کچھ ماضی کے حوالے سے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے کے بعد تشکر بنا سانس خارج کیا۔ ہولی بول۔ اہلیہ کو ایسا بولنے پر پیر شاہ پھر سے جلال میں نہ آ جائیں، دیواریں بھی کان رکھتی ہیں۔ وڈیری اماں نے دہل کر انہیں ٹوکا۔ اب وہ دونوں کل ہونے والے ولیمے کے فنکشن کو ڈسکس کرنے لگی تھیں۔ ارے برجائی کو بیٹھنے تو دو، بیچاری تھک گئی ہوگی۔ مقصد کو ایک دم نئی برجائی پر ترس آ گیا۔ وڈی برجائی سے تحفہ تو لے لیں۔ مقارب نے ان سب کی توجہ اہلیہ کے ہاتھ میں موجود مخملی زیور کے ڈبے کی طرف مبذول کروائی۔ دو بھی برجائے، ہم بھی دیکھیں اس میں کیا ہے۔ بہت سی آوازیں یکلخت ابھریں۔ یہ تحفہ میں نشک کو الگ سے دوں گی۔ اہلیہ نے ان سب کے ارمانوں پر اوس گرا دی۔
اس میں کیا ہے؟ مقصد نے تجسس سے بھرپور انداز میں پوچھا۔ کوئی زیور ہی ہوگا، مقید کی کسی کزن ہنا نے یقین سے کہا۔ ایسی بھی کیا پردہ داری، دکھا تو بھرجائی۔ ہنا کی بہن ردا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ آئی ایم سوری، یہ تو میں نشک کو ہی دوں گی۔ اہلیہ کے لبوں پر مسکان یا شوخی کا شائبہ تک نہیں تھا، گہری کاٹدار سنجیدگی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ مفرح، مشوار اور اشنا کوئی بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ اہلیہ کے لبوں پر ایک زہریلا تبسم نمودار ہوا تھا۔ ان کے شاید گمان میں بھی نہیں تھا کہ پورے 3 سال بعد اہلیہ ایک مرتبہ پھر قصر مقتضیٰ میں چلی آئے گی۔ مفرح اور اشنا کے تنفر اور گریز کی وجہ سمجھ میں آتی تھی، وہ بھی اسیر محبت تھیں۔ خدا شاہ کے لیے ان دونوں کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی قندیل ضرور روشن تھی۔ جبھی تو خدا شاہ اور اہلیہ کے نکاح کی خبر نے ان دونوں کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ مفرح بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے، البتہ اشنا کے دل کا بید اس پر آشکار ہو گیا تھا، اور خصوصاً اس وقت جب حضیرہ فاطمہ ایک رات چپکے سے درویش بابا کے دروازے کا کوارٹر کھول کر چلی آئی۔ وہ اسے پیر شاہ کے سامنے انکار کر دینے پر اکساتی رہی تھیں۔ غصے اور دھمکی کے باوجود جب اس پر اثر ہوتا دکھائی نہ دیا تو انہوں نے اسے غلیظ گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ ہمارے ٹکڑوں پر تمام عمر پلتی رہی ہے، تجھے سونے کا نوالہ کھلایا ہے، اعلیٰ ترین درسگاہوں سے تعلیم حاصل کرتی رہی ہو، کچھ تو نمک حلالی کر لے، بدبخت، خدا شاہ کا پیچھا چھوڑ دے، بلکہ باپ سے کہہ تجھ غلاظت کی پوٹ کو اٹھا کر کسی اور بستی روانہ ہو جائے۔ اورا، غلیظ اور بے شرم عورت 10 راتیں باہر گزار کر آئی ہے، پھر بھی خدا شاہ جیسے اعلیٰ بااخلاق اور باکردار بندے کی خواہش کرتی ہے۔ تجھے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ حضیرہ فاطمہ کا سارا زہر اہلیہ کے وجود میں سرایت کر چکا تھا، اور ابھی تک ان زہر میں بجھے لفظوں کے نشتر اس کے دل میں پیوست تھے۔ بھرجائی، کیا سوچنے لگی ہو؟ مقید نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرائے۔ نشک کو مقتضیٰ کے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ اپنے وجود پر لگے گھاؤ یاد آ گئے تھے۔ وہ اذیت سے لب کچلنے لگی۔ خدا لالا نہیں آئے؟ کل آئیں گے۔ کم سے کم انہیں بھیا کی خوشی میں تو ضرور آنا چاہیے تھا۔ مقید نے ایک عام سا تبصرہ کیا تھا۔ اہلیہ اسے کیا بتاتی کہ خدا شاہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ قصر مقتضیٰ میں قدم رکھے۔ وہ مقید کو یہ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ خود اس گھر میں آخری مرتبہ دل پر چکی کے پاٹ رکھ کر آئی ہے۔ اس نے 3 سال سے اٹھائے اس بوجھ کو، بے سکونی اور اضطراب کو، ذلت اور غلاظت کو، نفرت اور حقارت کو مقتضیٰ شاہ کے سپرد کرنا تھا، اس کی جھولی میں ڈالنا تھا۔ جس برزخ میں 3 سال پہلے مقتضیٰ نے اسے پٹخا تھا، اب ہمیشہ برزخ کے لیے مقتضیٰ شاہ کو اسی دوزخ میں جلنا تھا، تمام عمر انگاروں پر لوٹنا تھا۔ آج کے بعد مقتضیٰ شاہ کی دلہن کی آنکھ میں اس کے لیے کبھی چاہت نہیں ہوگی، کبھی چاہ نظر نہیں آئے گی۔ نشک کی حسین آنکھوں میں اب محبت نہیں، صرف نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مارے گا۔ کیسے برداشت کر پاؤ گے مقتضیٰ شاہ اپنی شریک سفر کی بے انتہا بے حساب نفرت کو؟ تم نے کیسے سوچ لیا ہے کہ مجھے برباد کر کے خوش رہ پاؤ گے؟ وہ بے اختیار سوچے جا رہی تھی۔ خدا اسے آنے نہیں دے رہا تھا، جبکہ وہ اسے اپنے ہونے والے بچے کی قسم دے کر آئی تھی۔ مقتضیٰ کی اس جیت کو شکست میں بدلنے کے لیے وہ اپنے مخصوص کمرے میں جا چکی تھی جو اس سے پیر شاہ نے عنایت کیا تھا۔ اب وہ نشک کا کمرہ خالی ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ نشک کے کمرے سے قہقہوں اور ہنسی کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ اہلیہ کا دل گویا اذیت سے کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ اس کے ذہن میں گویا آندھی کے جھکڑ چل رہے تھے، دماغ میں سے گرم دھوئیں کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ وہ لب بھینچے بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر اہلیہ کی تمسخرانہ آواز ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی اس کے سماعتوں میں زہر انڈیلنے لگی تھی۔ اس کی نگاہوں میں دھول چبھنے لگی تھی، آنکھوں میں سے لہو پھوٹنے لگا تھا۔ دور سے فارم ہاؤس کی عمارت نظر آنے لگی تھی، درختوں کے جھنڈ میں سفید عمارت عجیب پر اسرار دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جیپ کا دروازہ بند کیا اور خود گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز سیدھا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ چوکیدار اس وقت سو چکا تھا، ہر طرف سناٹے تھے، خاموشی تھی۔ ایسے ہی سناٹوں کا شور اس کے دل میں موزن تھا، اور شور میں دبی دبی اہلیہ کی سسکیاں، اس کے آنسو، التجائیں اور اس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانا، سب یاد تھا اسے۔ کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا، مگر ایک دفعہ بھی اسے اپنی زیادتی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ جب بھی سوچا اہلیہ کو ہرانے کے متعلق، اسے شکست دینے کے متعلق ہی سوچا۔ اگر ایک مرتبہ ضمیر کے کواڑ کھول کر دیکھتا تو جان جاتا کہ شکست سے دوچار تو اس نے اسی فارم ہاؤس کی چھت کے نیچے اسے کر دیا تھا۔ اہلیہ کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ کسی بھی عورت کے پاس عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور وہ اپنی عزت، وقار اور خودی کو اس متکبر اور مغرور شخص کے قدموں میں رول چکی تھی۔
آج بڑی باری رات سید مرتضیٰ شاہ کے دل پر اتری تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مفرح کا سرپرائز اہلیہ ہدیٰ کی شادی ہوگا۔ اہلیہ اور ہدیٰ کی شادی کب ہوئی اور وڈیری اماں اور مما نے کوئی اعتراض بھی کیا اور پیر شاہ کیسے مانے تھے؟ کیا ہدیٰ اس سے ہر لحاظ سے بہتر تھا؟ اور اس کا جواب اس سرسراتی رات میں پوشیدہ اور اہلیہ درویش کے ذہن میں بجھی آواز نے دیا تھا۔ تم ظالم، جابر، خود پرست انسان اپنے ظلم کی ہر انتہا دکھا چکے ہو۔ اپنا مقابلہ ہدیٰ سے مت کیا کرو۔ تم گندے گدھ ہو اور ہدیٰ شاہ ہیر پور کی بستی میں اترنے والا چاند ہے جس نے میرے دل کے جھروکوں میں بسیرا کر رکھا ہے۔ وہ اس کے قریب ہی تو چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا، اسے جسم کی طلب تھی، یہ جسم اب اس کی دسترس میں تھا۔ وہ سوچوں میں بہتا دور، بہت دور 3 سال پہلے وادوں کی اس دوپہر کو سوچنے لگا تھا جب اس نے اہلیہ اور ہدیٰ شاہ کو آم کے درخت کے نیچے دیکھا تھا اور اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوتی چلی گئیں۔ ایک تو یہ ہدیٰ کو بھی ہر وقت ہمدردی کا بخار چڑھا رہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ پیر شاہ ہدیٰ کو اہلیہ کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گئے ہیں اور ہدیٰ ان کی ہر بات کو اپنے لیے حکم سمجھتا تھا۔ اس فرمانبرداری کی وجہ سے پیر شاہ کو اپنے اس پوتے سے خصوصی انسیت تھی اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا یہ پوتا حقیقی رشتوں کی موجودگی کے باوجود بہت سی محبتوں سے محروم تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی تشنگی رہ پائے۔ وہ رات کو شہر سے آیا تھا اور آج اس کا ارادہ تھا کہ وہ اہلیہ سے 2 ٹوک بات کرے گا۔ ناشتے کے بعد وہ اہلیہ کو ڈھونڈتا ہوا چلا آیا۔ خسروی انگیٹھی میں کوئلے دہکا کر بٹے سینکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ خسروی مائی، اہلیہ کدھر ہے؟ سائیں، اہلیہ تو چھوریوں کے اسکول میں گئی ہے۔ خسروی نے چمٹے سے گرما گرم بٹے کو اٹھا کر چنگیر میں رکھا۔ کیوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ اہلیہ میتھ میں ماسٹرز کر چکی تھی۔ ان دنوں وہ رمزی کے بچوں کو میتھ پڑھا رہی تھی جو کہ میٹرک اور فرسٹ ایئر میں زیر تعلیم تھے۔ ایک دن وہ نوکروں کے کوارٹرز کے قریب سے گزرا تو اس نے اہلیہ کو انہیں پڑھاتے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کئی مرتبہ اہلیہ کو بچوں کی تعلیم کی افادیت پر لیکچر دیتے اور پڑھاتے دیکھا تھا۔ چھوریوں کے اسکول میں اہلیہ کی نوکری لگی ہے، تیرے کو نہیں پتہ سائیں؟ خسروی نے اپنے پچکے گالوں پر سے بہتا پسینہ پونچھا۔ نہیں، میرے کو نہیں پتہ، ادھر کی باتیں میرے کو نہیں بتاتے، پیر شاہ کی نظر میں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ وہ خسروی کے اسٹائل میں جواب دیتا جانے کو تھا۔ سائیں، بٹا تیرے کو دوں؟ نہ مائی، یہ میرے ٹیسٹ کا نہیں ہے۔ کیا بولا سائیں؟ کچھ نہیں۔ وہ واپس پلٹ کر سیدھا پورچ کی طرف آیا تھا۔ اپنی ہونڈا کار میں بیٹھ کر کچھ ہی دیر بعد وہ شہر جا رہا تھا۔ اسکول کی عمارت کے سامنے گاڑی روک کر اس نے تقریباً 1.5 گھنٹہ انتظار کیا تھا، تب کہیں جا کر اہلیہ اسکول سے نکلتی دکھائی دی۔ ہائے اہلیہ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے دائیں جانب سے آتی اس مانوس مردانہ آواز کو سن کر وہ جھٹکے سے رک گئی۔ اسے گویا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اسکول کے سامنے مرتضیٰ شاہ کھڑا ہے اور اسی سے مخاطب ہے۔ کیا روزانہ اسی وقت فارغ ہوتی ہو؟ میں تقریباً 1.5 گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوں مگر تمہارے گیٹ میں سے نکلنے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کیا آج اس قدر دیر سے آئی ہو یا اسکول کی ٹیچنگ ٹائمنگ ہی یہی ہے؟ اس کے لہجے میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ شکریہ، میں رکشے سے چلی جاؤں گی، وہ سنبھل کر سرد آواز میں کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ پلیز اہلیہ، کیسی غیروں جیسی بات کر رہی ہو؟ مرتضیٰ ناراضی سے گویا ہوا۔ دیکھو، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں میری بلا سے۔ کم آن اہلیہ۔ اب کہ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ گیا، اہلیہ نے دیکھا کہ ارد گرد کے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو معنی خیزی سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ سوچ کر واپس پلٹ آئی تھی اور بیک ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اہلیہ ڈیئر، میں آپ کا ڈرائیور تو نہیں ہوں؟ اس نے بیک میرر سے اہلیہ کے سلونے چہرے کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ تلخی سے سوچتی رہی تھی، یہاں تک کہ قصر مرتضیٰ کے پھاٹک کے سامنے گاڑی رک گئی۔ ایک التجا کی تھی، کوئی ٹھوس جواز نہیں پیش کیا تھا تم نے؟ اگلے دن مرتضیٰ سیدھا اہلیہ کے رہائشی حصے کی طرف آ گیا تھا۔ آپ بھی سائیں سارے ضروری کام چھوڑ بیٹھتے ہو، میں تو اتنی عام سی ہوں، آپ کو شہر میں مجھ سے اچھی لڑکیاں مل جائیں گی۔ وہ جھاڑو لگا رہی تھی، اسے دیکھ کر موڑا اٹھائے آگے آ گئی۔ اتنی لڑکیوں کا میں نے مربع ڈالنا ہے؟ مجھے تو ایک ہی سے شادی کرنی ہے اور تم ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ میں نہ آپ۔ اس نے عام سے لہجے میں بڑی گہری بات کی تھی۔ مگر میرے دل کو تم بھا گئی ہو۔ وہ بڑی نرم گرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیر شاہ کی واپسی کچھ دنوں تک متوقع ہے، میں ان سے جلد بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔
ایکچولی اب میں اپنی لائف میں سیٹ ہو چکا ہوں، بزنس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں اور شوگر مل کا تمام انتظام خدا کے سپرد ہے۔ سو میں نے ایک تعلیمی ادارے کو چلانے کے متعلق سوچا ہے، مگر اس کام میں بھی میرا دل نہیں لگا۔ خیر دل کی کیا بات ہے، اس نے تو مجھے خوار کر چھوڑا ہے۔ تمام ضروری کام باڑ میں جھونک کر یہاں ڈیرا لگائے بیٹھا ہوں۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ گویا ضد چھوڑ رہی تھی۔ تمہاری طرف سے اقرار، زبردستی کے سودے خوشی نہیں دیتے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تم بہت خوش رہو گی میری ہمراہی میں۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں ایک بد کردار آوارہ آدمی کے ساتھ؟ اہلا چیخ پڑی۔ اتنے دنوں کا لاوا گویا پھٹ پڑا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مرتضیٰ نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھل کر تلخی سے پوچھا۔ کیا پروف ہے تمہارے پاس ان گھٹیا الزامات کے بارے میں؟ مجھ پر چیخ چلا کر آپ ان الزامات سے بری نہیں ہو جائیں گے، وہ بھی جواباً تلخی سے بولی۔ تمہیں کسی نے گھٹیا انفارمیشن دی ہے؟ میرا اور آپ کا مزاج نہیں ملتا سائیں، بہتر ہے ہم اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر نرم لہجے میں کہا۔ تم ہو کیا چیز؟ وہ فوراً ہی بھڑک اٹھا۔ میں بہت حقیر ہوں، اہلا نے عاجزی سے کہا۔ تم نے میرے لیے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، تمہیں میرے مزاج سے بھی واقفیت نہیں۔ وہ بھنکارا۔ جائیے سائیں، کسی اور پر یہ روب جاڑنا، اہلا درویش آپ کے روب میں آنے والی نہیں۔ اس نے حقارت سے کہا۔ تم بہت نقصان اٹھاؤ گی اہلا۔ وہ گھبرا کر موڑے کو ٹھوکر مارتا کھڑا ہو گیا۔ آپ جیسے کمزور نفس کے مرد کبھی بھی میرا آئیڈیل نہیں رہے سائیں، خواہ مخواہ غصہ مت کریں، آپ نے مجھ سے ریزن مانگا تھا، سو آپ کے سوال کا یہ جواب ہے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ تم بار بار میری توہین کر رہی ہو، میرے ضبط کا امتحان مت لو۔ آپ نے جو کرنا ہے شوق سے کیجیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پچھتاؤ گی اہلا، بہت پچھتاؤ گی۔ اب بھی معذرت کر لو، اپنے الفاظ واپس لو، سوری کہہ دو، میرا دل تمہارے معاملے میں بہت وسیع ہے۔ مرتضیٰ کا غصہ لمحے بھر کو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں منافق نہیں ہوں، نہ ہی منافقت بری زندگی گزار سکتی ہوں۔ میری کوئی بہت بڑی خواہشیں نہیں ہیں، نہ ہی میں بہت حسین ہمسفر کی طلب رکھتی ہوں، نہ میں بہت دولت کی آرزو کرتی ہوں۔ میری چھوٹی سی خوابوں کی دنیا ہے، وہاں آپ جیسے اعلیٰ اور اونچے منصب والے لوگوں کا گزر نہیں ہو سکتا سائیں۔ وہ بے اختیار ہاتھ جوڑ کر بولی۔ تم نے مجھ پر غلط بہتان لگائے ہیں۔ مرتضیٰ ہر صورت اس کا دل صاف کرنا چاہتا تھا۔ اہلا اٹھ کر کسی کمرے میں چلی گئی۔ مرتضیٰ کافی دیر سے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا تھا، پھر غصے سے بلبلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ 2-3 دن کے بعد مرتضیٰ کا غصہ اتر گیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اسے قائل کرنا چاہتا تھا، مگر اہلا کہیں دکھائی نہیں دی۔ یہ اسی شام کی بات ہے، اس نے وڈیری اماں کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر دیا تھا اور اہلا کی طرف سے واضح انکار نے مرتضیٰ کو سر تپا سلگا دیا۔ گول کمرے میں وڈیری اماں کے سامنے وہ اس کے کردار اور انا کے بت کو پاش پاش کرتی اسے دھتکار کر چلی گئی تھی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی وجاہت اور دولت حشمت پر، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے نفس کے متی مردوں پر۔ مجھے مرتضیٰ شاہ کل بھی ناپسند تھا، آج بھی ہے، اور میں اسے کل بھی بے کردار سمجھتی تھی، آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ مجھے کسی عیاش سید زادے کا ساتھ گوارا نہیں۔ اس قدر اخانت اور تزویر پر مرتضیٰ کی سانس منتشر ہو گئیں۔ وڈیری اماں، مما، اس کی بہنیں، پھپھی صاحبہ اور گھر کے ملازمین کے سامنے درویش بابا کی اہلا اسے 2 کوڑی کا کر کے چلتی بنی۔ اس کے اندر ایک دم غصے اور نفرت کا الاؤ اٹھا تھا، جو سب کچھ جلا کر راکھ کر گیا۔ اس نے اہلا درویش کو اس کی اپنی نظر سے ہی نہیں، پورے قصر مرتضیٰ والوں کی نظروں سے بھی گرا دیا تھا۔ اس نے اپنی توہین کا بدلہ لے لیا تو اس کے بعد اس کا غصہ خود بہت ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ اہلا کو اغوا کرنے کے بعد وہ منصوبے کے مطابق اسے فارم ہاؤس لے گیا تھا۔ اس کا ارادہ اہلا کو کچھ دنوں تک روپوش رکھنے کا تھا، مگر اہلا کی ضد اور بد کلامی کی وجہ سے وہ کچھ ہو گیا جس کا تصور کم سے کم مرتضیٰ نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سچ مچ اس کے الفاظ کے مطابق بے کردار اور نفس کا متی ثابت ہو چکا تھا۔ اس کی کالی چوڑیوں والی سنہری کلائیوں کی نرماہٹ، اہلا کے وجود کی سحر انگیزی اسے جذبوں سے بھڑکیلے الاؤں میں دھکیل چکی تھی۔ وہ رات کے اس پہر فارم ہاؤس کے اسی کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس نے اہلا کے ساتھ کیا کیا تھا، پیر شاہ نے کیوں اسے دھتکار دیا، اسے خود سے یوں علیحدہ کیا گویا وہ جسم میں پلتا کوئی ناسور ہو، اور وہ آج اس پہر اسی لمحے تسلیم کر چکا تھا کہ وہ واقعی ناسور ہے، بدبخت ہے، ظالم ہے، نہایت متکبر بھی۔ اہلا یہیں اس کے قدموں میں بڑی التجا کر رہی تھی جب اس نے اہلا کے سامنے رہائی کی کچھ شرائط رکھ دیں۔ ابھی میرے ساتھ نکاح کے لیے رضامندی دے دو،
تجھے بحفاظت گھر پہنچا دوں گا، بہت عزت اور مان سے بیاہ کر یہاں سے دور لے جاؤں گا، ہم اچھی زندگی گزاریں گے۔ وہ بڑک کر چلا اٹھی۔ تم کمینے، ذلیل اور بے غیرت ہو، تم سے نکاح کرنے سے بہتر ہے خودکشی کر لی جائے۔ ضد چھوڑ دو اہلا، ورنہ تمام عمر پچھتاؤ گی۔ مرتضیٰ اسے ہر صورت رضامند کرنا چاہتا تھا، مگر 7 راتیں گزر جانے کے بعد وہ قطعاً نہ مانی۔ تو چاہتی ہے کہ تیرے ساتھ سختی سے پیش آؤں؟ مرتضیٰ کے ارادے خطرناک تھے۔ میری بوٹیاں بھی نوچ دو گے تب بھی تمہارے ساتھ نکاح کا بندھن نہیں جوڑوں گی۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح بپھر کر بولی۔ تجھ سے محبت کی ہے، تجھے دل میں بسایا ہے، گھر میں بسانے کی بھی خواہش کی تھی، سیدھے اور شفاف طریقے سے اپنانا چاہا تھا، مگر تم خود ہی عزت اور احترام نہیں چاہتی۔ مجھے اب دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ ابھی کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ رہے ہیں، ان کے سامنے چلانے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے نکاح کے لیے مان جانا۔ رخصتی پیر شاہ اور تمہارے بابا کی واپسی کے بعد دھوم دھام سے ہوگی۔ اس نے اپنا تمام پروگرام اہلا کے گوش گزار کر دیا۔ ایسا تو میری آخری سانس تک نہیں ہوگا۔ اہلا چلائی۔ میں تمہارے کسی بھی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تم ذلت کی پاتال میں مجھے اتار دو یا میرے حلق پر آری چلا دو، میں تمہیں کل بھی گدھ سمجھتی تھی اور آج بھی چلا چلا کر کہتی ہوں کہ تم گندے گدھ ہو، حرام کھانے والے، نفس کے پجاری۔ باہر نکلو، تمہارے ایک اشارے پر 10 قربان ہو کر آ جائیں گی، مگر میں اہلا درویش ہوں۔ دیکھ لوں گا تمہیں، کیسے نہیں مانتی تم۔ رینگ رینگ کر اور میرے قدموں میں گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑو گی کہ تجھے تحفظ اور عزت بخش دوں، میں تمہیں کسی اور کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ مرتضیٰ شاہ کے لہجے میں زخمی درندے کی سی دار تھی۔ ایک دن اور طلوع ہو کر اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ 8 راتیں گزر چکی تھی۔ اہلا جانتی تھی کہ یہ فارم ہاؤس شہر سے 60 میل دور ہے، یہاں ٹیلی فون کی سہولت بھی نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت اسے 3 دن خوراک پہنچاتی تھی۔ وہ عورت گونگی اور بہری تھی، نہ بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی۔ اہلا کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ان اونچی دیواروں کو توڑ کر یہاں سے نکل جائے۔ آج سے 16-17 دن پہلے وڈیری اماں کے پاس اس کی سگی چاچی جیکب آباد سے آئی تھیں۔ بابا کا پورا خاندان بھی وہیں آباد تھا، اس کی پھوپھیاں، چاچیاں اور خالائیں وغیرہ۔ ماں تو بہت بچپن میں چھوڑ گئی تھی، صرف بابا کا ہی ساتھ تھا، اور بابا ایک رات اپنی ننھی سی آدین کو سینے سے لگا کر چپکے سے گھر چھوڑ آئے تھے۔ جب سے پیر شاہ کی بستی میں بسیرا کیا تھا تب سے بابا نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ، گھر بار اور کچھ زمینیں سب وہیں چھوڑ آئے تھے۔ اب اس کے چچا آدیش اور چاچی مادھو نہ جانے کیوں پرائی رشتہ داری کا احساس دلانے چلے آئے تھے۔ حالانکہ بابا نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، اس کے باوجود وہ اتنے سالوں بعد ان کی بو سونگھتے آ گئے تھے۔ آدیش چچا انہیں لینے آیا تھا، وہ اہلا سے بھی ملنا چاہتا تھا۔ چاچی وڈیری اماں کے پاس بیٹھی خوشامد کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے انہیں آدین سے ملنے دیا جائے۔ وڈیری اماں اپنی دلی خواہش کے باوجود اہلا کو نہ آدیش کے ساتھ بھجوا سکتی اور نہ ہی اہلا کو ان سے ملوانے کی جرأت تھی ان کی۔ پیر شاہ کے حکم سے سرتابی کا ان کی دونوں بہویں تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں، مگر وہ اندر تک مسرور تھی کہ شاید اہلا اب ہمیشہ کے لیے جیکب آباد چلی جائے گی۔ بیٹوں کی مائیں اسی طرح خوفزدہ رہتی ہیں، اور جب سے مرتضیٰ کی خواہش معلوم ہوئی تھی تب سے تو وہ جلد از جلد اہلا کو یہاں سے بھجوانے کا سوچ رہی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ پیر شاہ اہلا کی کسی اور جگہ شادی کر دیں۔ وڈیری اماں نے مادھو کو ٹکا کے جواب دیا تو وہ جلدی بنتی مردانے میں شوہر کے پاس چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی پھر سے واپسی ہوئی۔ دادی کو اس کے اپنوں سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہماری جند آپ کے پاس ہے۔ ماتا جی پوتری سے ملنا چاہتی ہے، آپ اس کو میرے ساتھ جانے دیں۔ اے ہے بدبخت، بہن جی اس کا چاچا بولے ہیں آدی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو جی۔ اے ہے کہہ تو دیا کہ جب تک اس کا بابا واپس نہیں لوٹتا تب تک یہ کہیں نہیں جائے گی، انہوں نے ناگواری سے کہا۔ ٹھیک ہے بہن جی، اب ہم اپنے طریقے سے آدن کو لے جائیں گے۔ مادھو فوراً اوقات پر آ گئی۔ چاچا اس کا اٹھوا کر لے کے جائے گا۔ مادھو کی دھمکیاں گیٹ تک جاری و ساری رہیں۔ لے جانا، اٹھوا کر، بگا کر، یہ جیسے مرضی، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں اس کلموہی کا درد سر ہمیشہ کو لینے کا۔ وڈیری اماں کن پٹیاں دباتی تخت پر لیٹ گئیں۔ اس کے بعد چاچا کے ہر روز دھمکیوں بھرے فون آتے رہے۔ دراصل بابا کے حصے کی زمین قانونی طور پر اہلا کے نام ہو چکی تھی۔ اس کے چچا چچی کی خواہش تھی کہ اہلا کی شادی اپنے 9 بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کر دیں تاکہ بابا کی زمین ہمیشہ کے لیے انہی کے پاس رہے۔ چاچا کے آنے کے 13 دن بعد اس کا اغوا اور یوں اچانک اسکول سے غائب ہونا آدیش چچا کے کھاتے میں ڈال کر سب پرسکون ہو گئے تھے۔
اہلا کو پورا یقین تھا کہ وڈیری اماں نے اس کے اغوا کا کوئی نوٹس نہیں لیا ہوگا، بلکہ وہ تو ہنس کم جہاں پاک کہہ کر ہاتھ چاڑے دن رات تسبیح کرتی ہوں گی۔ اس کے اغوا کی خبر ہدی شاہ تک بھی نہیں پہنچی تھی، کیونکہ وہ مشینری لینے کراچی گیا ہوا تھا۔ ہر گزرتا دن اس کے خوف کو دوچند کر رہا تھا، مگر وہ کسی بھی طور اپنی کمزوری دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا میری واپسی کے بعد کوئی میری بات کا یقین کرے گا؟ مجھے چاچا نے نہیں، مرتضیٰ شاہ نے اغوا کیا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں، کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کرنا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہدی شاہ، کہاں ہو تم؟ خبر نہیں ہے تمہیں کہ مجھ پر کون سی قیامت بیت رہی ہے؟ اہلا کا پورا وجود جھٹکے کھا رہا تھا۔ باہر ایک دم طوفانی بارش برسنے لگی تھی، آندھی کے جھکڑ چل رہے تھے اور درختوں کی شائیں شائیں دلوں کو سہما رہی تھیں۔ دور کہیں الو اور گیدڑ کی رونی خوفناک آوازیں سماعتوں میں اتر کر خوف و ہراس میں اضافہ کر رہی تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ وہی بوڑھی عورت آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری شاپر تھا اور وہ اشاروں کے ساتھ اسے سمجھا رہی تھی کہ اٹھ کر یہ کپڑے پہن لو۔ مائی نے زیورات کے ڈبے اور ایک کامدار سرخ سوٹ نکال کر پلنگ پر رکھا۔ اہلا یوں بدک کر پیچھے ہٹی تھی گویا اس شاپر میں سے زہریلے سانپ برآمد ہو رہے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں اٹھاؤ یہ سب اور یہ چلی جاؤ یہاں سے۔ حواسوں میں آتے ہی وہ ایک دم چلا اٹھی۔ گا۔ مائی اشارے کے ساتھ عجیب و غریب آوازیں منہ سے نکالتی اسے سمجھا رہی تھی کہ غصہ مت کرو اور کپڑے آرام سے پہن لو۔ آگ لگا دوں گی ہر شے کو۔ اس نے باریک کام سے بوجھل نرم ملائم دوپٹے کے چھیترے اڑا دیے، زیورات کے ڈبوں کو توڑ پھوڑ کر کمرے میں اچھال دیا۔ مائی خوفزدہ ہو کر کمرے سے بھاگ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بے عقل احمق لڑکی، خوش قسمتی روز روز دستک نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ بناتا ہوا آ گیا۔ میں بہت بدبخت ہوں، مجھے بد نصیب ہی رہنے دو۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے گھر لے چلو، خدا کے لیے گھر لے چلو۔ کیا کرو گی اب وہاں جا کر؟ اتنی راتوں سے غائب ہو، وڈیری اماں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گی۔ بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ دیکھو میں تمہاری آسانی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ کوئی بھی فرد تم سے سوال جواب نہیں کرے گا، کسی کی جرأت نہیں کہ وہ مرتضیٰ کے مقابل آ کھڑا ہو۔ میں سارا معاملہ سنبھال لوں گا۔ جہنم میں جاؤ تم، کبھی ایک پل کو بھی سکون نہ ملے تمہیں۔ وہ رو رہی تھی، پھر کسی زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ شاید اتنے دنوں کی اعصابی جنگ نے اسے تھکا ڈالا تھا، جب ہی تو وہ سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی تمام صلاحیتیں کھو چکی تھیں، ورنہ ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچتی کہ مقابل ایک مضبوط، توانا اور بھرپور مرد ہے جو لمحوں میں اسے بے بس کر سکتا ہے۔ اس نے مرتضیٰ کا چہرہ ناخنوں سے کھرچنے کی کوشش کی تھی اور وہ اسے بازوؤں میں بھینچے ایک پل میں ہی تمام معاملہ سمجھ کر قابو کر چکا تھا، اور وہ کسی خوفزدہ ننھی سی چڑیا کی طرح اس کے فولادی بازوؤں میں پھڑپڑاتی رہ گئی تھی۔ مرتضیٰ کا ہاتھ اس کی قداس کلائی پر پڑا تھا اور اس کی کلائیوں میں پڑی کالی چوڑیاں ٹوٹتی چلی گئیں۔ ڈیروں کانچ ارد گرد بکھر چکے تھے۔ اہلا درویش کی عزت کی طرح وہ اس کے سحر انگیز نرم و نازک سراپے کی دلکشی میں کھوتا چلا گیا۔